بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام۔ 28 دسمبر 1897 بعد نماز ظہر، حضرت اقدس علیہ السلام کی دوسری تقریر برجستہ سالانہ 1897۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت میری غرض بیان کرنے سے یہ ہے کہ چونکہ انسانی زندگی کا کچھ بھی اعتبار نہیں، اس لیے جس قدر احباب اس وقت میرے پاس جمع ہیں، میں خیال کرتا ہوں شاید آئندہ سال سب جمع نہ ہو سکیں، اور انہی دنوں میں نے ایک کشف دیکھا ہے کہ اگلے سال بعض احباب دنیا میں نہ ہوں گے۔ گو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کشف کے مصداق کون کون احباب ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ اس لیے ہے تا ہر ایک شخص بجائے خود سفر آخرت کی تیاری رکھے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ مجھے کسی کا نام نہیں بتلایا گیا، لیکن یہ میں اللہ تعالیٰ کے انعام سے خوب جانتا ہوں کہ قضاء و قدر کا ایک وقت ہے، اور ضرور ایک وقت اس فانی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس لیے یہ کہنا بہت ضروری پڑا ہوا ہے کہ ہر شخص اور ہر دوست جو اس وقت موجود ہے وہ میری باتوں کو قصہ گو کی داستان کی طرح نہ سمجھے، بلکہ یہ ایک واعظ من جانب اللہ اور معمور من اللہ ہے جو نہایت خیر خواہی اور سچی بھلائی اور پوری دل سوزی سے باتیں کرتا ہے۔ بس میں اپنے دوستوں کو اطلاع دیتا ہوں کہ خوب یاد رکھو، میں پھر کہتا ہوں کہ دل سے سنو اور دل میں جگہ دو کہ اللہ جیسا اس نے اپنی کتاب قرآن کریم میں اپنے وجود اور توحید کو پرزور اور آسان دلائل سے ثابت کیا ہے، ایک برتر ہستی اور نور ہے۔ وہ لوگ جو اس زبردست ہستی کی قدرتوں اور عجائبات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کے وجود میں شک ظاہر کرتے اور شبہ کرتے ہیں، سچ جانو بڑے ہی بدقسمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست ہستی اور مقتدر وجود کے اس بات کے متعلق ہی فرمایا ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے وجود میں بھی شک ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے؟ دیکھو، یہ تو بڑی سیدھی اور صاف بات ہے کہ ایک مصنوع کو دیکھ کر صانع کو ماننا پڑتا ہے، ایک عمدہ جوتے یا صندوق کو دیکھ کر اس کے بنانے والے کی ضرورت کا مان اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ پھر تعجب پر تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی میں کیوں کر انکار کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ ایسے صانع کے وجود کا انکار کیوں کر ہو سکتا ہے جس کے ہزارہا عجائبات سے زمین اور آسمان پر ہیں؟ بس یقیناً سمجھ لو کہ ان قدرت کی عجائبات اور صنعتوں کو دیکھ کر بھی جن میں انسانی ہاتھ، انسانی عقل و دماغ کا کام نہیں، اگر کوئی بے وقوف خدا کی ہستی اور وجود میں شک لائے تو وہ بدقسمت انسان شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے، اور اس کو استغفار کرنا چاہیے۔ خدا کی ہستی کا انکار دلیل اور رویت کی بنا پر نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کا انکار کرنا باوجود مشاہدہ کرنے اس کی قدرتوں اور عجائبات مخلوقات اور مصنوعات کے جو زمین و آسمان میں بھرے پڑے ہیں، بڑی ہی نابینائی ہے۔ نابینائی کی دو قسمیں ہیں، ایک آنکھوں کی نابینائی ہے، دوسری دل کی۔ آنکھوں کی نابینائی کا اثر ایمان پر کچھ نہیں ہوتا، مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذلل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے۔ شیطان کے وساوس بہت ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک وسوسہ اور شبہ جو انسانی دل میں پیدا ہو کر اسے خاسرت دنیا والآخرہ کر دیتا ہے، آخرت کے متعلق ہے، کیونکہ تمام نیکیوں اور راست بازیوں کا بڑا بھاری ذریعہ من جملہ دیگر اسباب اور وسائل کے آخرت پر ایمان بھی ہے، اور جب انسان آخرت اور اس کی باتوں کو قصہ اور داستان سمجھے تو سمجھ لو کہ وہ رد ہو گیا اور دونوں جہانوں سے گیا گزرا ہوا۔ اس لیے کہ آخرت کا ڈر بھی تو انسان کو خائف اور ترساں بنا کر اس کو معرفت کے سچے چشمے کی طرف کشاں کشاں لے آتا ہے، اور سچی معرفت بغیر حقیقی خشیت
اور خدا ترسی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ بس یاد رکھو کہ آخرت کے متعلق وساوس کا پیدا ہونا ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور خاتمہ بالخیر میں فتور آ جاتا ہے۔ جس قدر ابرار، اخیار اور راست باز انسان دنیا میں ہو گزرے ہیں، جو رات کو اٹھ کر قیام اور سجدے میں ہی صبح کر دیتے تھے، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ وہ جسمانی قوتیں بہت رکھتے تھے اور بڑے بڑے قوی ہیکل جوان اور تنومند پہلوان تھے؟ نہیں، یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ جسمانی قوت اور توانائی سے وہ کام ہرگز نہیں ہو سکتے جو روحانی قوت اور طاقت کر سکتی ہے۔ بہت سے انسان آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے جو 3-4 بار دن میں کھاتے اور خوب لذیذ اور مقوی اغذیہ پلاؤ وغیرہ کھاتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صبح تک خراٹے مارتے رہتے ہیں اور نیند ان پر غلبہ رکھتی ہے، اور جہاں تک نیند اور سستی کے مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ان کو عشاء کی نماز بھی دو بھر اور مشکل عظیم معلوم دیتی ہے، چہ جائے کہ وہ تہجد گزار ہوں۔ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا تنعم پسند اور خور و نوش کے دلدادہ تھے جو کفار پر غالب تھے؟ نہیں، یہ بات تو نہیں۔ پہلی کتابوں میں بھی ان کی نسبت آیا ہے کہ وہ قائم اللیل اور صائم الدہر ہوں گے۔ ان کی راتیں ذکر اور فکر میں گزرتی تھیں اور ان کی زندگی کیوں کر بسر ہوتی تھی۔ قرآن کریم کی یہ آیت شریفہ ان کے طریقے زندگی کا پورا نقشہ کھینچ کر دکھاتی ہے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ اور یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور سرحد پر اپنے گھوڑے باندھے رکھو کہ خدا کے دشمن اور تمہارے دشمن اس تمہاری تیاری اور استعداد سے ڈرتے رہیں۔ اے مومنو، صبر اور مصابرت اور مرابطت کرو۔ رباط ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو دشمن کی سرحد پر باندھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کو اعداء کے مقابلے کے لیے مستعد رہنے کا حکم دیتا ہے، اور اس رباط کے لفظ سے انہیں پوری اور سچی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ان کے سپرد 2 کام تھے، ایک ظاہری دشمنوں کا مقابلہ اور ایک وہ روحانی مقابلہ کرتے تھے۔ اور رباط لغت میں نفس اور انسانی دل کو بھی کہتے ہیں۔ اور پھر ایک لطیف بات ہے کہ گھوڑے وہی کام آتے ہیں جو سدھائے ہوئے اور تعلیم یافتہ ہوں۔ آج کل گھوڑوں کی تعلیم و تربیت کا اسی انداز پر لحاظ رکھا جاتا ہے اور اسی طرح ان کو سکھایا جاتا ہے جس طرح بچوں کو اسکولوں میں خاص احتیاط اور اہتمام میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر ان کو تعلیم نہ دی جائے اور وہ سدھائے نہ جائیں تو وہ بالکل نکمے ہوں اور بجائے مفید ہونے کے خوفناک اور مضر ثابت ہوں۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے کہ انسانوں کے نفوس یعنی رباط بھی تعلیم یافتہ چاہیے، اور ان کے قوا اور طاقتیں ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کے نیچے نیچے چلیں، کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ اس حرب اور جدال کا کام نہ دے سکیں گے جو انسان اور اس کے خوفناک دشمن یعنی شیطان کے درمیان ہر لحظہ اور ہر آن جاری ہے۔ جیسا کہ لڑائی اور میدان جنگ میں علاوہ قوائے بدنی کے تعلیم یافتہ ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح اس اندرونی حرب اور جہاد کے لیے نفوس انسانی کی تربیت اور مناسب تعلیم مطلوب ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شیطان اس پر غالب آ جائے گا اور وہ بہت بری طرح ذلیل اور رسوا ہوگا۔ مثلاً اگر ایک شخص توپ و تفنگ، اسلحہ حرب، بندوق وغیرہ تو رکھتا ہو لیکن اس کے استعمال اور چلانے سے نا واقف محض ہو تو وہ دشمن کے مقابلے میں کبھی عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اور تیر و تفنگ اور سامان حرب بھی ایک شخص رکھتا ہو اور ان کا استعمال بھی جانتا ہو لیکن اس کے بازو میں طاقت نہ ہو تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف طریق اور طرز استعمال کا سیکھ لینا بھی کارآمد اور مفید نہیں ہو سکتا جب تک ورزش اور مشق کر کے بازو میں توانائی اور قوت پیدا نہ کی جاوے۔ اب اگر ایک شخص جو تلوار چلانا تو جانتا ہے لیکن ورزش اور مشق نہیں رکھتا تو میدان حرب میں جا کر یوں ہی 3-4 دفعہ تلوار کو حرکت دے گا اور 2-1 ہاتھ مارے گا، اس کے بازو نکمے ہو جائیں گے اور وہ تھک کر بالکل بیکار ہو جائے گا اور خود ہی آخر دشمن کا شکار ہو جائے گا۔ بس سمجھ لو اور خوب سمجھ لو کہ نرا علم و فن اور خوش تعلیم بھی کچھ کام نہیں دے سکتی جب تک عمل اور مجاہدہ اور ریاضت نہ ہو۔
دیکھو سرکار بھی فوجوں کو اسی خیال سے بیکار نہیں رہنے دیتی۔ عین امن اور آرام کے دنوں میں بھی مصنوعی جنگ برپا کر کے فوجوں کو بیکار نہیں ہونے دیتی، اور معمولی طور پر چاند ماری اور پریڈ وغیرہ تو ہوتی ہی رہتی ہے۔ جیسا ابھی میں نے بیان کیا کہ میدان کارزار میں کامیاب ہونے کے لیے جہاں ایک طرف طریقے استعمال اسلحہ وغیرہ کی تعلیم اور واقفیت کی ضرورت ہے، وہاں دوسری طرف ورزش اور محلے استعمال کی بھی بڑی بھاری ضرورت ہے، اور نیز حرب و ضرب میں تعلیم یافتہ گھوڑے چاہیے، یعنی ایسے گھوڑے جو توپوں اور بندوقوں کی آواز سے نہ ڈریں اور گرد و غبار سے پراگندہ ہو کر پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے ہی بڑھیں۔ اسی طرح نفوس انسانی کامل ورزش اور پوری ریاضت اور حقیقی تعلیم کے بغیر اعداء اللہ کے مقابل میدان کارزار میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لغت عرب بھی عجیب چیز ہے، مقابلہ بھی اسی پر ختم ہے۔ رباط کا لفظ جو آیا مذکورہ میں آیا ہے، جہاں دنیاوی جنگ و جدل اور فنون جنگ کی فلسفے پر مشتمل ہے، وہاں روحانی طور پر اندرونی جنگ اور مجاہدہ نفس کی حقیقت اور خوبی کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے، اسی لیے عربی زبان ام الالسنہ ہے۔ اس سے وہ کام نکلتے ہیں جو دوسری زبان سے ممکن نہیں، اور انشاءاللہ یہ معارف نہایت وضاحت اور لطافت سے کتاب منن الرحمن کے ذریعے ظاہر ہوں گے، جو میں نے آج کل عربی زبان کی فضیلت اور اس کو ام الالسنہ ثابت کرنے کے بارے میں لکھنی شروع کی ہے۔ معلوم ہو جائے گا کہ یورپین لوگوں کی تحقیقاتیں بالکل نامکمل اور ادھوری ہیں، اور ان کو بھی پتہ لگ جائے گا کہ زبانوں کی گم گشتہ ماں بھی اس زمانے ہی میں جہاں اور گمشدہ دینی صداقتیں مل گئی ہے، اور وہ عربی ہی ہے۔ الغرض عربی زبان کی لغت جسمانی سلسلے میں روحانی سلسلہ بھی دکھاتی جاتی ہے، اس لیے کہ جسمانی امور اور جسمانی باتیں خارجی طور پر ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، اور ہم ان کی ماہیت نہایت سہولت اور آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بس ان پر قیاس کر کے روحانی سلسلہ اور روحانی امور کی فلسفی سمجھ میں آنی مشکل نہیں ہوتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور برکت ہے جو اس نے اس تاریکی اور ضلالت کے زمانے میں معرفت کا نور آسمان سے اتارا تاکہ بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھلائے، اور ایسا طریق اور پیرایا ظاہر کیا جو اب تک راز کے طور پر تھا۔ وہ کیا؟ یہی لغت عرب کی فلسفی اور ماہیت سے استدلال۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی قدر کرتے اور اس کے لینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہی رباط کا لفظ جو ان گھوڑوں پر بولا جاتا ہے جو سرحد پر دشمنوں سے حفاظت کے لیے باندھے جاتے ہیں، ایسا ہی یہ لفظ ان نفسوں پر بھی بولا جاتا ہے جو اس جنگ کی تیاری کے لیے تعلیم یافتہ ہوں، جو انسان کے اندر ہی اندر شیطان سے ہر وقت جاری ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسلام کو دو قوتیں جنگ کی دی گئی تھیں۔ ایک قوت وہ تھی جس کا استعمال صدر اول میں بطور مدافعت و انتقام کے ہوا، یعنی مشرکین عرب نے جب ستایا اور تکلیفیں دیں تو 1000 نے 1,00,000 کفار کا مقابلہ کر کے شجاعت کا جوہر دکھایا، اور ہر امتحان میں اس پاک قوت و شوکت کا ثبوت دیا۔ وہ زمانہ گزر گیا، اور رباط کے لفظ میں جو فلسفی ظاہری قوت جنگ اور فنون جنگ کی مخفی تھی وہ ظاہر ہو گئی۔ اب اس زمانے میں جس میں ہم ہیں، جنگ ظاہری کی مطلق ضرورت اور حاجت نہیں، بلکہ ان آخری دنوں میں باطنی جنگ کے نمونے دکھانے مطلوب تھے، اور روحانی مقابلہ زیر نظر تھا، کیونکہ اس وقت باطنی ارتداد اور الحاد کی اشاعت کے لیے بڑے بڑے سامان اور اسلحہ بنائے گئے، اس لیے ان کا مقابلہ بھی اسی قسم کے اسلحوں سے ضروری ہے۔ کیونکہ آج کل امن و امان کا زمانہ ہے، اور ہم کو ہر طرح کی آسائش اور امن حاصل ہے۔ آزادی سے ہر آدمی اپنے مذہب کی اشاعت اور تبلیغ اور احکام کی بجا آوری کر سکتا ہے۔ پھر اسلام جو امن کا سچا حامی ہے، بلکہ حقیقتاً امن اور سلم اور آتشی کا ارشاد کنندہ ہی اسلام ہے، کیوں کر اس زمانے امن و آزادی میں اس پہلے نمونے کو دکھانا پسند کر سکتا تھا۔ بس آج کل وہی دوسرا نمونہ یعنی روحانی مجاہدہ مطلوب ہے، کیونکہ کہ حلوہ چو یک بار خوردن و بس۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اس پہلے نمونے کے دکھانے میں ایک اور امر بھی ملحوظ تھا،
یعنی اس وقت اظہار شجاعت بھی مقصود تھا، جو اس وقت کی دنیا میں سب سے زیادہ محمود اور محبوب وصف سمجھی جاتی تھی۔ اور اس وقت تو حرب ایک فن ہو گیا ہے کہ دور بیٹھے ہوئے بھی ایک آدمی توپ اور بندوق چلا سکتا ہے۔ ان دنوں میں سچا بہادر وہ تھا جو تلواروں کے سامنے سینہ سپر ہوتا، اور آج کل کا فن حرب تو بزدلوں کا پردہ پوش ہے۔ اب شجاعت کا کام نہیں، بلکہ جو شخص آلات حرب جدید اور نئی توپیں وغیرہ رکھتا اور چلا سکتا ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس حرب کا مدعا اور مقصد مومنوں کے مخفی مادہ شجاعت کا اظہار تھا۔ خدا تعالیٰ نے جیسا چاہا خوب طرح اسے دنیا پر ظاہر کیا۔ اب اس کی حاجت نہیں رہی، اس لیے کہ اب جنگ نے فن اور مکیدت اور خدیت کی صورت اختیار کر لی ہے، اور نئے نئے آلات حرب اور پیشدار فنون نے اس قیمتی اور قابل فخر جوہر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ ابتدائے اسلام میں دفاعی لڑائیوں اور جسمانی جنگوں کی اس لیے بھی ضرورت پڑتی تھی کہ دعوت اسلام کرنے والے کا جواب ان دنوں دلائل و براہین سے نہیں بلکہ تلوار سے دیا جاتا تھا۔ اس لیے لاچار جواب الجواب میں تلوار سے کام لینا پڑا، لیکن اب تلوار سے جواب نہیں دیا جاتا بلکہ قلم اور دلائل سے اسلام پر نکتہ چینیاں کی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ نے چاہا ہے کہ سیف کا کام قلم سے لیا جاوے اور تحریر سے مقابلہ کر کے مخالفوں کو پست کیا جاوے۔ اس لیے اب کسی کو شایع نہیں کہ قلم کا جواب تلوار سے دینے کی کوشش کرے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی کی۔ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یقیناً سمجھ لو سیف کی نہیں بلکہ قلم کی ہے۔ ہمارے مخالفین نے اسلام پر جو شبہات وارد کیے ہیں اور مختلف سائنسوں اور مقاصد کی روح سے اللہ تعالیٰ کے سچے مذہب پر حملہ کرنا چاہا ہے، اس نے مجھے متوجہ کیا ہے کہ میں قلمی اسلحہ پہن کر اس سائنس اور علمی ترقی کے میدان کارزار میں اتروں اور اسلام کی روحانی شجاعت اور باطنی قوت کا کرشمہ بھی دکھاؤں۔ میں کب اس میدان کے قابل ہو سکتا تھا؟ یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کی بے حد عنایت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے عاجز انسان کے ہاتھ سے اس کے دین کی عزت ظاہر ہو۔ میں نے ایک وقت ان اعتراضات اور حملات کو شمار کیا تھا جو اسلام پر ہمارے مخالفین نے کیے ہیں۔ ان کی تعداد اس وقت میرے خیال اور اندازے میں 3000 ہوئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو اور بھی تعداد بڑھ گئی ہوگی۔ تو یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام کی بنا ایسی کمزور باتوں پر ہے کہ اس پر 3000 اعتراض وارد ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ اعتراضات تو کوتاہ اندیشوں اور نادانوں کی نظر میں اعتراض ہیں، مگر میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے جہاں ان اعتراضات کو شمار کیا وہاں یہ بھی غور کیا ہے کہ ان اعتراضات کی تہہ میں دراصل بہت ہی نادر صداقتیں موجود ہیں جو عدم بصیرت کی وجہ سے ان کو دکھائی نہیں دیں، اور حقیقت میں یہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جہاں نابینا معترض آ کر اٹکا ہے وہیں حقائق و معارف کا مخفی خزانہ رکھا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا کہ میں ان خزائن مدفونہ کو دنیا کو دکھاؤں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جو ان درخشاں جواہرات پر تھوپا گیا ہے اسے پاک صاف کروں۔ خدا تعالیٰ کی غیرت اس وقت بڑے جوش میں ہے کہ قرآن کریم کی ساخت عزت کو ہر ایک خبیث دشمن کے داغ اعتراض سے منزہ و مقدس کرے۔ الغرض ایسی صورت میں کہ مخالفین قلم سے ہم پر وار کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، کس قدر بے وقوفی ہوگی کہ ہم ان سے لٹھم لٹھا ہونے کو تیار ہو جائیں۔ میں تمہیں کھول کر بتلاتا ہوں کہ ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام کا نام لے کر جنگ و جدال کا طریق جواب میں اختیار کرے تو وہ اسلام کا بدنام کرنے والا ہوگا، اور اسلام کا کبھی ایسا منشا نہ تھا کہ بے مطلب اور بلا ضرورت تلوار اٹھائی جاوے۔ اب لڑائیوں کی اغراض جیسا کہ میں نے کہا ہے فن کی شکل میں آ کر دینی نہیں رہیں بلکہ دنیاوی اغراض ان کا موضوع ہو گیا ہے۔ بس کس قدر ظلم ہوگا کہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کے بجائے تلوار دکھائی جائے۔ اب زمانے کے ساتھ حرب کا پہلو بدل گیا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ سے کام لیں اور نفوس کا تزکیہ کریں، راست بازی اور تقوی سے خدا تعالیٰ سے امداد اور فتح چاہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اٹل قانون اور مستحکم اصول ہے
کہ اگر مسلمان صرف قیل و قال اور باتوں سے مقابلے میں کامیابی اور فتح پانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ لاف و گزاف اور لفظوں کو نہیں چاہتا، وہ تو حقیقی تقوی کو چاہتا ہے اور سچی طہارت کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ہم کو عقل سے بھی کام لینا چاہیے، کیونکہ انسان عقل کی وجہ سے مکلف ہے۔ کوئی آدمی بھی خلاف عقل باتوں کے ماننے پر مجبور نہیں ہو سکتا۔ قوی کی برداشت اور حوصلے سے بڑھ کر کسی قسم کی شرعی تکلیف نہیں اٹھائی گئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اس آیت سے صاف طور پر پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام ایسے نہیں جن کی وجہ آوری کوئی کر ہی نہ سکے، اور نہ شرائع و احکام خدا تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے نازل کیے کہ اپنی بڑی فصاحت و بلاغت اور ایجادی قانونی طاقت اور چیستان ترازی کا فخر انسان پر ظاہر کرے، اور یوں پہلے ہی سے اپنی جگہ ٹھان رکھا تھا کہ کہاں بےہودہ ضعیف انسان اور کہاں کا ان حکموں پر عمل درآمد۔ خدا تعالیٰ اس سے برتر و پاک ہے کہ ایسا لغو فعل کرے۔ ہاں، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی شریعت کی تابع داری اور خدا کے حکموں کی بجا آوری کر ہی نہیں سکتا۔ نادان اتنا نہیں جانتے کہ پھر خدا کو شریعت کے بھیجنے کی کیا ضرورت پڑی تھی۔ ان کے خیال اور اعتقاد میں کوئی اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ پہلے نبیوں پر شریعت نازل کر کے ایک عبث اور بیہودہ کام کیا۔ اصل میں خدا کی ذات پاک پر اس قسم کی عیب تراشی کی ضرورت عیسائیوں کو اسی کفارے کے مسئلہ کی گھڑت کے لیے پیش آئی۔ مجھے حیرت اور تعجب ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ایک اختراعی مسئلہ کی بنیاد قائم کرنے کے لیے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ خدا کی ذات پر کس قسم کا گندا حرف آتا ہے۔ ہاں، یہ خوبی قرآنی تعلیم میں ہے کہ اس کا ہر ایک حکم معلل باغراض و مصالح ہے، اور اس کے لیے جا بجا قرآن کریم میں تاکید ہے کہ عقل، فہم، تدبر، فقاہت اور ایمان سے کام لیا جائے، اور قرآن اور دوسری کتابوں میں یہی بین مابہ الامتیاز ہے، اور کسی کتاب نے اپنی تعلیم کو عقل اور تدبر کی دقیق اور آزاد نکتہ چینی کے آگے ڈالنے کی جرات ہی نہیں کی، بلکہ انجیل خاموش کے چلاک اور گویا حامیوں نے اس شعور سے کہ انجیل کی تعلیم عقلی زور کے مقابل بے جان محض ہے، ہوشیاری سے اپنے عقائد میں اس امر کو داخل کر لیا کہ تثلیث اور کفارہ ایسے راز ہیں کہ انسانی عقل ان کی کنہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ برخلاف اس کے فرقان حمید کی یہ تعلیم ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یعنی آسمانوں کی بناوٹ اور زمین کی بناوٹ اور رات اور دن کا آگے پیچھے آنا دانش مندوں کو اس اللہ کا صاف پتہ دیتے ہیں جس کی طرف مذہب اسلام دعوت کرتا ہے۔ اس آیت میں کس قدر صاف حکم ہے کہ دانش مند اپنی دانشوں اور مغزوں سے بھی کام لیں اور جان لیں کہ اسلام کا خدا ایسا گورکھ دندہ نہیں کہ اسے عقل پر پتھر مار کر بجبر منوایا جائے، اور صحیفہ فطرت میں کوئی بھی ثبوت اس کے لیے نہ ہو، بلکہ فطرت کے وسیع اوراق میں اس کے اس قدر نشانات ہیں جو صاف بتلاتے ہیں کہ وہ ہے۔ ایک ایک چیز اس کائنات میں اس نشان اور تختے کی طرح ہے جو ہر سڑک یا گلی کے سر پر اس سڑک یا محلہ یا شہر کا نام معلوم کرنے کے لیے لگائے جاتے ہیں، خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور اس موجود ہستی کا پتہ ہی نہیں بلکہ مطمئن کر دینے والا ثبوت دیتی ہے۔ زمین و آسمان کی شہادتیں کسی مصنوعی اور بناوٹی خدا کی ہستی کا ثبوت نہیں دیتی، بلکہ اس خدائے احد الصمد لم یلد ولم یولد کی ہستی کو دکھاتی ہیں جو زندہ اور قائم خدا ہے اور جسے اسلام پیش کرتا ہے۔ چنانچہ پادری فنڈر، جس نے پہل ہندوستان میں آ کر مذہبی مناظروں میں قدم رکھا اور اسلام پر نکتہ چینیاں کی، اپنی کتاب میزان الحق میں خود ہی سوال کے طور پر لکھتا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزیرہ ہو جہاں تثلیث کی تعلیم نہ دی گئی ہو تو کیا وہاں کے رہنے والوں پر آخرت میں مواخذہ تثلیث کے عقیدے کی بنا پر ہوگا؟ پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ ان سے توحید کا مواخذہ ہوگا۔
اس سے سمجھ لو اگر توحید کا نقش ہر ایک شے میں نہ پایا جاتا اور تثلیث ایک بناوٹی اور مصنوعی تصور نہ ہوتے تو عقیدہ توحید کی بنا پر مواخذہ کیوں ہوتا؟ بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ہی الستو بربکم قالوا بلا نقش کیا گیا ہے، اور تثلیث سے کوئی مناسبت جبلت انسانی اور تمام اشیاء عالم کو نہیں۔ ایک قطرہ پانی کا دیکھو تو گول نکلتا ہے، مثلث کی شکل میں نہیں نکلتا۔ اس سے بھی صاف طور پر یہی پایا جاتا ہے کہ توحید کا نقش قدرت کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے۔ خوب غور سے دیکھو کہ پانی کا قطرہ گول ہوتا ہے اور کروی شکل میں توحید ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جہت کو نہیں چاہتی، اور مثلث شکل جہت کو چاہتی ہے۔ چنانچہ آگ کو دیکھو، شکل بھی مخروطی ہے اور وہ بھی قربیت اپنے اندر رکھتی ہے، اس سے بھی توحید کا نور چمکتا ہے۔ زمین کو لو اور انگریزوں ہی سے پوچھو کہ اس کی شکل کیسی ہے، کہیں گے گول۔ الغرض طبعی تحقیقاتیں جہاں تک ہوتی چلی گئیں وہاں توحید ہی توحید نکلتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آیت ان فی خلق السماوات والارض میں بتلاتا ہے کہ جس خدا کو قرآن پیش کرتا ہے اس کے لیے زمین آسمان دلائل سے بھرے پڑے ہیں۔ مجھے ایک حکیم کا مقولہ بہت ہی پسند آتا ہے کہ اگر کل کتابیں دریا بت کر دی جائیں تو پھر بھی اسلام کا خدا باقی رہ جائے گا، اس لیے کہ وہ مثلث اور کہانی نہیں، اصل میں پختہ بات وہی ہے جس کی صداقت کسی خاص چیز پر منحصر ہو کہ اگر وہ نہ ہو تو اس کا پتہ ہی نہ دارد۔ قصہ کہانی کا نقش نہ دل میں ہوتا ہے نہ صحیفہ فطرت میں۔ جب تک کسی پنڈت، پانتھے یا پادری نے یاد رکھا ان کا کوئی وجود مسلم رہا، زاں بات حرف غلط کی طرح مٹ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، بلکہ یہ سارا صحیفہ قدرت کے مضبوط صندوق میں محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ قرآن کریم ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اس کا وجود کاغذوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے جس کو صحیفہ فطرت کہتے ہیں، یعنی قرآن کی ساری تعلیم کی شہادت قانون قدرت کے ذرے ذرے کی زبان سے ادا ہوتی ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کی برکات کتھا کہانی نہیں جو مٹ جائیں۔ ہر ایک آدمی چونکہ عقل سے مدارج یقین تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے الہام کی ضرورت پڑی، جو تاریکی میں عقل کے لیے ایک روشن چراغ ہو کر مدد دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فلاسفر بھی محض عقل پر بھروسہ کر کے حقیقی خدا کو نہ پا سکے۔ چنانچہ افلاطون جیسا فلاسفر بھی مرتے وقت کہنے لگا کہ میں ڈرتا ہوں، ایک بت پر میرے لیے ایک مرغہ ذبح کرو، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی۔ افلاطون کی فلاسفی، اس کی دانائی اور دانش مندی اس کو وہ سچی سکینت اور اطمینان نہیں دے سکی جو مومنوں کو حاصل ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ الہام کی ضرورت قلبی اطمینان اور دلی استقامت کے لیے اشد ضروری ہے۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ سب سے پہلے عقل سے کام لو، اور یہ یاد رکھو جو عقل سے کام لے گا اسلام کا خدا اسے ضرور ہی نظر آ جائے گا، کیونکہ درختوں کے پتے پتے پر اور آسمان کے اجرام پر اس کا نام بڑے جلی حرفوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن بالکل عقل کے ہی تابع نہ بن جاؤ تاکہ الہام الہی کی وقت کو کھو بیٹھو، جس کے بغیر نہ حقیقی تسلی اور نہ اخلاق فاضلہ نصیب ہو سکتے ہیں۔ برہمو لوگ بھی شانتی اور سچا نور نجات کا حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ الہام کی ضرورت کے قائل نہیں۔ ایسے لوگ جو عقل کے بندے ہو کر الہام کو فضول قرار دیتے ہیں، میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں کہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کو جو عقل سے کام لیتے ہیں اولو الالباب فرمایا ہے، پھر اس کے آگے فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا پہلو بیان کیا ہے کہ اولو الالباب اور عقل سلیم بھی وہی رکھتے ہیں جو اللہ جل شانہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں۔ یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ عقل و دانش ایسی چیزیں ہیں جو یوں ہی حاصل ہو سکتی ہیں، نہیں، بلکہ سچی فراست اور سچی دانش اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے تو کہا گیا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ نور الہی سے دیکھتا ہے۔
صحیح فراست اور حقیقی دانش، جیسا میں نے ابھی کہا، کبھی نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تقویٰ میسر نہ ہو۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقل سے کام لو، فکر کرو، سوچو۔ تدبر اور فکر کے لیے قرآن کریم میں بار بار تاکیدیں موجود ہیں۔ کتاب مکنون اور قرآن کریم میں فکر کرو اور پارسا تباہ ہو جاؤ۔ جب تمہارے دل پاک ہو جائیں گے اور ادھر عقل سلیم سے کام لوگے اور تقویٰ کی راہوں پر قدم مارو گے، پھر ان دونوں کے جوڑ سے وہ حالت پیدا ہو جائے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار تمہارے دل سے نکلے گا۔ اس وقت سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ مخلوق عبث نہیں بلکہ صانع حقیقی کی حقانیت اور اس بات پر دلالت کرتی ہے تاکہ طرح طرح کے علوم و فنون جو دین کو مدد دیتے ہیں ظاہر ہوں۔ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف عقل ہی کی عطیے سے مشرف نہیں فرمایا بلکہ الہام کی روشنی اور نور بھی اس کے ساتھ مرحمت فرمایا ہے۔ انہیں ان راہوں پر نہیں چلنا چاہیے جو خشک منطقی اور فلاسفر چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لسانی قوت غالب ہوتی ہے اور روحانی قوا بہت ضعیف ہوتے ہیں۔ دیکھو قرآن شریف میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف میں اولو الایدی والابصار فرماتا ہے، کہیں اولو الالسنہ نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ کو وہی لوگ پسند ہیں جو بصر اور بصیرت سے خدا کے کام اور کلام کو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ساری باتیں بجز تزکیہ نفس اور تطہیر قواعد باطنیہ کے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں فلاح دارین حاصل ہو اور لوگوں کے دلوں پر فتح پاؤ تو ہمتی پاکیزگی اختیار کرو، عقل سے کام لو اور کلام الہی کی ہدایات پر چلو۔ خود اپنے تئیں سنوارو اور دوسروں کو اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھاؤ، تب البتہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، سخن کز دل بروں آیت نشینت لاجرم بر دل۔ بس پہلے دل پیدا کرو۔ اگر دلوں پر اثر اندازی چاہتے ہو تو عملی طاقت پیدا کرو، کیونکہ عمل کے بغیر قولی طاقت اور انسانی قوت کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ زبان سے قیل و قال کرنے والے تو لاکھوں ہیں۔ بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر واز کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو، بدکاریوں سے بچو، مگر جو ان کے اپنے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر کہاں تک ہوتا ہے۔ اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن میں لم تقولون ما لا تفعلون کہنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے اور ہیں اور ہوں گے۔ تم میری بات سن رکھو اور خوب یاد کر لو کہ اگر انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی۔ اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر فی القلوب ان کے حصے میں آئی اس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول و فعل میں پوری مطابقت تھی۔ میری یہ باتیں اس لیے ہیں کہ تا تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو اور اس تعلق کی وجہ سے میرے اعضاء ہو گئے ہو، ان باتوں پر عمل کرو اور عقل و کلام الہی سے کام لو تاکہ سچی معرفت اور یقین کی روشنی تمہارے اندر پیدا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف آنے کا وسیلہ بنو۔ اس لیے کہ آج کل اعتراضوں کی بنیاد طبعی اور طبابت اور حیت کے مسائل پر ہے۔ لازم ہوا کہ ان علوم کی ماہیت اور کیفیت سے آگاہی حاصل کریں تاکہ جواب دینے سے پہلے اعتراض کی حقیقت تو ہم پر کھل جائے۔ میں ان مولویوں کو غلطی پر جانتا ہوں جو علوم جدیدہ کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ وہ دراصل اپنی غلطی اور کمزوری کو چھپانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ علوم جدیدہ کی تحقیقات اسلام سے بدظن اور گمراہ کر دیتی ہے، اور وہ یہ قرار دیے بیٹھے ہیں کہ گویا عقل اور سائنس اسلام سے بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ چونکہ خود فلسفے کی کمزوریوں کو ظاہر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے،
اس لیے اپنی اس کمزوری کو چھپانے کے لیے یہ بات تراشتے ہیں کہ علوم جدیدہ کا پڑھنا ہی جائز نہیں۔ ان کی روح فلسفے سے کانپتی ہے اور نئی تحقیقات کے سامنے سجدہ کرتی ہے، مگر وہ سچا فلسفہ ان کو نہیں ملا جو الہام الہی سے پیدا ہوتا ہے، جو قرآن کریم میں کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ وہ ان کو اور صرف ان کو دیا جاتا ہے جو نہایت تذلل اور نیستی سے اپنے تئیں اللہ کے دروازے پر پھینک دیتے ہیں، جن کے دل و دماغ سے متکبرانہ خیالات کا تعفن نکل جاتا ہے، اور جو اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے گڑ گڑا کر سچی عبودیت کا اقرار کرتے ہیں۔ بس ضرور ہے کہ آج کل دین کی خدمت اور اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے علوم جدیدہ حاصل کرو اور بڑے جد و جہد سے حاصل کرو، لیکن مجھے یہ بھی تجربہ ہے جو بطور انتباہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ علوم ہی میں یک طرفہ پڑ گئے اور ایسے محو اور منہمک ہوئے کہ کسی اہل دل اور اہل ذکر کے پاس بیٹھنے کا ان کو موقع نہ ملا اور خود اپنے اندر الہی نور نہ رکھتے تھے، وہ بھی عموماً ٹھوکر کھا گئے اور اسلام سے دور جا پڑے، اور بجائے اس کے کہ ان علوم کو اسلام کے تابع کرتے، الٹا اسلام کو علوم کے ماتحت کرنے کی بے سود کوششیں کر کے اپنے زوم میں دینی اور قومی خدمات کے متکفل بن گئے۔ مگر یاد رکھو، یہ کام وہی کر سکتا ہے، یعنی دینی خدمت وہی بجا لا سکتا ہے جو آسمانی روشنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان علوم کی تعلیمیں پادریت اور فلسفیت کے رنگ میں دی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان تعلیمات کا دل دادا چند روز تو حسن زن کی وجہ سے جو اس کو فطرتاً حاصل ہوتا ہے رسوم اسلام کا پابند رہتا ہے، لیکن جوں جوں ادھر قدم بڑھتا چلا جاتا ہے اسلام کو دور چھوڑتا جاتا ہے، اور آخر وہ رسوم ہی رہ جاتی ہیں اور حقیقت سے کچھ تعلق نہیں رہتا۔ یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور ہوا ہے یک طرفہ علوم کی تحقیقات اور تعلیم میں منہمک ہونے کا۔ بہت سے قومی لیڈر کہلا کر بھی اس رمز کو نہیں سمجھ سکے کہ علوم جدیدہ کی تحصیل جب ہی مفید ہو سکتی ہے جب محض دینی خدمت کی نیت سے ہو، اور کسی اہل دل اور آسمانی عقل اپنے اندر رکھنے والے مرد خدا کی صحبت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ اس دہریت نما نیچریت کے پھیلنے کی یہی وجہ ہے کہ جو شیطانی حملے الہاد کے زہر سے بھرے ہوئے علوم طبی، فلسفی یا حیات دانوں کی طرف سے اسلام پر ہوتے ہیں، ان کے مقابلہ کرنے کے لیے یا ان کا جواب دینے کے لیے اسلام اور آسمانی نور کو عاجز سمجھ کر عقلی ڈھکوسلوں اور فرضی اور قیاسی دلائل کو کام میں لایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے مجیب قرآن کریم کے مطالب اور مقاصد سے کہیں دور جا پڑتے ہیں اور ایک چھپا ہوا الہاد کا پردہ اپنے دل پر ڈال لیتے ہیں، جو ایک وقت آ کر اگر اللہ تعالیٰ اپنا فضل نہ کرے دہریت کا جامہ پہن لیتا ہے اور وہی رنگ دل کو دیتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ آج کل کے تعلیم یافتوں پر ایک اور بڑی آفت جو آ کر پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو دینی علوم سے مطلق مس ہی نہیں ہوتا۔ پھر جب وہ کسی حیات دان یا فلسفہ دان کے اعتراض پڑھتے ہیں تو اسلام کی نسبت شکوک اور وساوس ان کو پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ عیسائی یا دہریہ بن جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کے والدین بھی ان پر بڑا ظلم کرتے ہیں کہ وہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے ذرا سا وقت بھی ان کو نہیں دیتے، اور ابتدا ہی سے ایسے دھندوں اور بکھیڑوں میں ڈالتے ہیں جو انہیں پاک دین سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی غور کرنے کی قابل ہے کہ دینی علوم کی تحصیل کے لیے طفولیت کا زمانہ بہت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ جب داڑھی نکل آئی پھر ضرب و یضرب یاد کرنے بیٹھے تو کیا خاک ہوگا۔ طفولیت کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے، انسانی عمر کے دوسرے وقت پر ایسا حافظہ کبھی بھی نہیں ہوتا۔ مجھے خوب یاد ہے کہ بعض طفولیت کی باتیں تو اب تک یاد ہیں، لیکن 15 برس پہلے کی اکثر باتیں یاد نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی عمر میں علم کے نقوش ایسے طور پر اپنی جگہ کر لیتے ہیں اور خواہ کے نشو و نما کی عمر ہونے کے باعث ایسے دل نشین ہو جاتے ہیں کہ پھر ضائع نہیں ہوتے۔ غرض یہ ایک طویل امر ہے، مختصر یہ ہے کہ تعلیمی طریق میں اس امر کا لحاظ اور خاص توجہ چاہیے کہ دینی تعلیم ابتدا سے ہی ہو۔ میری ابتدا سے یہی خواہش رہی ہے اور اب بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے۔ دیکھو تمہاری ہمسایہ قوموں میں یعنی آریوں نے کس قدر حیثیت تعلیم کے لیے بنائی، کئی لاکھ سے زیادہ روپیہ جمع کر لیا، کالج کی عالی شان عمارت اور سامان بھی پیدا کیا،
اگر مسلمان پورے طور پر اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہ کریں گے تو میری بات سن رکھیں کہ ایک وقت ان کے ہاتھ سے بچے بھی جاتے رہیں گے۔ مثل مشہور ہے، تخم تاثیر صحبت را اثر۔ اس کے اول جز پر کلام ہو تو ہو، لیکن دوسرا حصہ صحبت را اثر ایسا ثابت شدہ مسئلہ ہے کہ اس پر زیادہ بحث کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں۔ ہر ایک شریف قوم کے بچوں کا عیسائیوں کے پھندے میں پھنس جانا اور مسلمانوں حتیٰ کہ غوث و قطب کہلانے والوں کی اولاد اور سادات کے فرزندوں کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے دیکھ چکے ہو۔ ان صحیح النسب سیدوں کی اولاد جو اپنا سلسلہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے ہیں ہم نے کرسچن دیکھی ہے، اور بانی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت قسم قسم کے الزام لگاتے ہیں۔ ایسی حالت میں بھی اگر کوئی مسلمان اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور غیرت نہیں رکھتا تو اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ اگر تم اپنے بچوں کو عیسائیوں، آریوں اور دوسروں کی صحبت سے نہیں بچاتے یا کم از کم نہیں بچانا چاہتے تو یاد رکھو، نہ صرف اپنے اوپر بلکہ قوم پر اور اسلام پر ظلم کرتے ہو، اور بڑا بھاری ظلم کرتے ہو۔ اس کے یہ معنی ہے کہ گویا تمہیں اسلام کی کچھ غیرت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمہارے دل میں نہیں۔ ذرا سمجھو اور سوچو، خدا کے واسطے عقل سے کام لو، اور اس لیے کہ عقل میں جودت اور ذہانت پیدا ہو، راست باز اور متقی بنو۔ پاک عقل آسمان سے آتی ہے اور اپنے ہمراہ ایک نور لاتی ہے، لیکن وہ جوہر قابل کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس پاک سلسلے کا قانون وہی قانون ہے جو ہم جسمانی قانون میں دیکھتے ہیں۔ بارش آسمان سے پڑتی ہے، لیکن کوئی جگہ اس بارش سے گلزار ہوتی ہے، اور کہیں کانٹے اور جھاڑیاں ہی اگتی ہیں، اور کہیں وہی قطرہ بارش کا سمندر کی تہ میں جا کر ایک گوہر شہوار بنتا ہے، بقول کسے درباغ لالا ربید و در شورا بوم خس۔ اگر زمین قابل نہیں ہوتی تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ الٹا ضرر و نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آسمانی نور اترا ہے اور وہ دلوں کو روشن کیا چاہتا ہے، اس کے قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ، تا ایسا نہ ہو کہ بارش کی طرح کہ جو زمین قابل جوہر نہیں رکھتی وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے، تم بھی باوجود نور کے ہوتے تاریکی میں چلو اور ٹھوکر کھا کر اندھے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔ اگر زمین قابل نہیں ہوتی تو بارش کا کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ الٹا ضرر اور نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آسمانی نور اترا ہے اور وہ دلوں کو روشن کیا چاہتا ہے، اس کے قبول کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کو تیار ہو جاؤ، تاکہ ایسا نہ ہو کہ بارش کی طرح جو زمین قابل جوہر نہیں رکھتی وہ اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ تم بھی باوجود نور کے ہوتے تاریکی میں چلو اور ٹھوکر کھا کر اندھے کنویں میں گر کر ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ مادر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق ضائع ہو۔ وہ ہدایت اور روشنی کی راہیں تم پر کھولتا ہے، مگر تم ان پر قدم مارنے کے لیے عقل اور تزکیہ نفوس سے کام لو۔ جیسے زمین کہ جب تک ہل چلا کر تیار نہیں کی جاتی تخم ریزی اس میں نہیں ہوتی، اسی طرح جب تک مجاہدے اور ریاضت سے تزکیہ نفوس نہیں ہوتا پاک عقل آسمان سے اتر نہیں سکتی۔ اس زمانے میں خدا نے بڑا فضل کیا اور اپنے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں غیرت کھا کر ایک انسان کو جو تم میں بول رہا ہے بھیجا، تاکہ وہ اس روشنی کی طرف ان کو بلائے۔ اگر زمانے میں ایسا فساد اور فتنہ نہ ہوتا اور دین کے محو کرنے کے واسطے جس قسم کی کوششیں ہو رہی ہیں نہ ہوتیں تو چنداں حرج نہ تھا، مگر اب تم دیکھتے ہو کہ ہر طرف یمین و یسار اسلام ہی کو معدوم کرنے کی فکر میں قومیں لگی ہوئی ہیں۔ مجھے یاد ہے، اور براہین احمدیہ میں بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ اسلام کے خلاف 6 کروڑ کتابیں تصنیف اور تالیف ہو کر شائع کی گئی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی تعداد بھی 6 کروڑ اور اسلام کے خلاف کتابوں کا شمار بھی اسی قدر۔ اگر اس زیادہ تعداد کو جو اب تک ان تصنیفات میں ہوئی ہے چھوڑ بھی دیا جائے تو بھی ہمارے مخالف ایک ایک کتاب ہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں دے چکے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا جوش غیرت نہ ہوتا اور انا لہو لحافظون اس کا وعدہ صادق نہ ہوتا تو یقیناً سمجھ لو کہ اسلام آج دنیا سے اٹھ جاتا اور اس کا نام و نشان تک مٹ جاتا، مگر نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔
خدا کا پوشیدہ ہاتھ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ مجھے افسوس اور رنج اس امر کا ہوتا ہے کہ لوگ مسلمان کہلا کر نعت بیاہ کے برابر بھی اسلام کا فکر نہیں کرتے۔ مجھے اکثر بار بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے کہ عیسائی عورتوں تک مرتے وقت لکھوں کھا روپیہ عیسائی دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے وصیت کر مرتی ہیں، اور ان کا اپنی زندگیوں کو عیسائیت کی اشاعت میں صرف کرنا تو ہم روز دیکھتے ہیں۔ ہزارہا لیڈی مشنریز گھروں اور کوچوں میں پھرتی ہیں اور جس طرح بن پڑے نقد ایمان چھینتی پھرتی ہیں۔ مسلمانوں میں کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ وہ 50,000 روپیہ بھی اشاعت اسلام کے لیے وصیت کر مرا ہو۔ ہاں، شادیوں اور دنیاوی رسوم پر تو بے حد اسراف ہوتے ہیں اور قرض لے کر بھی دل کھول کے فضول خرچیاں کی جاتی ہیں، مگر خرچ کرنے کے لیے نہیں تو اسلام کے لیے نہیں۔ افسوس افسوس! اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی حالت قابل رحم کیا ہوگی؟ اصل بات یہ ہے کہ بد اعمال کا نتیجہ بد اعمال ہوتا ہے۔ اسلام کے لیے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ایک نیکی سے دوسری نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے یاد آیا، تذکرۃ الاولیاء میں نے پڑھا تھا کہ ایک آتش پرست بڈھا 90 برس کی عمر کا تھا۔ اتفاقاً بارش کی جھڑی جو لگ گئی تو وہ اس جھڑی میں کوٹھے پر چڑیوں کو دانے ڈال رہا تھا۔ کسی بزرگ نے پاس سے کہا، ارے بڈھے، تو کیا کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، بھائی 6-7 روز متواتر بارش ہو رہی ہے، چڑیوں کو دانہ ڈالتا ہوں۔ اس نے کہا، تو ابس حرکت کرتا ہے، تو کافر ہے، تجھے اجر کہاں؟ بوڑھے نے جواب دیا، مجھے اس کا اجر ضرور ملے گا۔ بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو دور سے کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بڈھا طواف کر رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا، اور جب میں آگے بڑھا تو پہلے وہی بولا، کیا میرے دانے ڈالنا ضائع ہو گیا یا ان کا عوض ملا؟ اب خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کافر کی نیکی کا اجر بھی ضائع نہیں کیا، تو کیا مسلمان کی نیکی کا اجر ضائع کر دے گا؟ مجھے ایک صحابی کا ذکر یاد آیا کہ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کفر کے زمانے میں بہت سے صدقات کیے ہیں، کیا ان کا اجر مجھے ملے گا؟ آپ نے فرمایا، وہی صدقات تو تیرے اسلام کا موجب ہو گئے ہیں۔ نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا، لیکن یاد رکھو کہ نیکی کیا چیز ہے۔ شیطان ہر ایک راہ میں لوگوں کی راہ زنی کرتا اور ان کو راہ حق سے بہکاتا ہے۔ مثلا رات کو روٹی زیادہ پک گئی اور صبح کو باسی بچ رہی، عین کھانے کے وقت اس کے سامنے اچھے اچھے کھانے رکھے ہیں، ابھی لقمہ نہیں اٹھایا کہ دروازے پر آ کر فقیر نے صدا کی اور روٹی مانگی، کہا کہ باسی روٹی سائل کو دے دو۔ کیا یہ نیکی ہوگی؟ باسی روٹی تو پڑی ہی رہنی تھی، تنعم پسند اسے کیوں کھانے لگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ بھی معلوم رہے کہ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں، سڑا ہوا باسی طعام نہیں کہلاتا۔ الغرض اگر اس رکابی میں جس میں ابھی تازہ کھانا لذیذ اور پسندیدہ رکھا ہوا ہے اور کھانا شروع نہیں کیا، فقیر کی صدا پر نکال دے تو یہ تو نیکی ہے۔ بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ نص صریح ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے، اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مفت میں اس درجے تک پہنچ گئے جو ان کو حاصل ہوا؟ دنیاوی خطابوں کے حاصل کرنے کے لیے کس قدر اخراجات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو پھر کہیں جا کر ایک معمولی خطاب جس سے دلی اطمینان اور سکینت حاصل نہیں ہو سکتی ملتا ہے۔ پھر خیال کرو کہ رضی اللہ عنہم کا خطاب جو دل کو تسلی اور قلب کو اطمینان اور مولا کریم کی رضامندی کا نشان ہے، کیا یوں ہی آسانی سے مل گیا؟ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضامندی جو حقیقی خوشی کا موجب ہے حاصل نہیں ہو سکتی
جب تک عارضی تکلیفیں برداشت نہ کی جائیں۔ خدا ٹھگا نہیں جا سکتا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو رضائے الہی کے حصول کے لیے تکلیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ ابدی خوشی اور دائمی آرام کی روشنی اس عارضی تکلیف کے بعد مومن کو ملتی ہے۔ میں کھول کر کہتا ہوں کہ جب تک ہر بات پر اللہ تعالیٰ مقدم نہ ہو جاوے اور دل پر نظر ڈال کر وہ نہ دیکھ سکے کہ یہ میرا ہی ہے، اس وقت تک کوئی سچا مومن نہیں کہلا سکتا۔ ایسا آدمی تو ال کے طور پر مومن یا مسلمان ہے، جیسے چوڑے کو بھی مسلح یا مومن کہہ دیتے ہیں۔ مسلمان وہی ہے جو اسلم وجہہ للہ کا مصداق ہو گیا ہے۔ وجہ منہ کو کہتے ہیں، مگر اس کا اطلاق ذات اور وجود پر بھی ہوتا ہے۔ بس جس نے ساری طاقتیں اللہ کے حضور رکھ دی ہوں، وہی سچا مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ مجھے یاد آیا، ایک مسلمان نے کسی یہودی کو دعوت اسلام کی کہ تو مسلمان ہو جا۔ مسلمان خود فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ یہودی نے اس فاسق مسلمان کو کہا کہ تو پہلے اپنے آپ کو دیکھ، اور تو اس بات پر مغرور نہ ہو کہ تو مسلمان کہلاتا ہے۔ خدا تعالیٰ اسلام کا مفہوم چاہتا ہے، نہ نام اور لفظ۔ یہودی نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میں نے اپنے لڑکے کا نام خالد رکھا تھا، مگر دوسرے دن مجھے اسے قبر میں گاڑنا پڑا۔ اگر صرف نام ہی میں برکت ہوتی تو وہ کیوں مرتا؟ اگر کوئی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ تو کیا مسلمان ہے، تو وہ جواب دیتا ہے الحمدللہ۔ بس یاد رکھو، صرف لفاظی اور لسانی کام نہیں آ سکتی جب تک عمل نہ ہو، اور باتیں عند اللہ کچھ بھی وقت نہیں رکھتی۔ چنانچہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اب میں پھر اپنے پہلے مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی صابروا ورابطوا۔ جس طرح دشمن کے مقابلے پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ حد سے نکلنے نہ پاوے، اسی طرح تم بھی تیار رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے۔ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوی اور طہارت اختیار کرو، جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حصن حسین میں آ سکو، اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی بیرونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی ہے۔ قومیں ان کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو۔ تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ قدسی قوت ان میں سرایت کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور راست بازوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ اپنے اخلاق اور اطوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جاوے۔ بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے۔ کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں قے کرتا پھرتا ہے، پگڑی گلے میں ہوتی ہے، موریوں اور گندے نالوں میں گرتا پھرتا ہے، پولیس کے جوتے پڑتے ہیں، ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں۔ اب اس کا ایسا خلاف شرع فعل اس کی ہی تضحیق کا موجب نہیں ہوتا، بلکہ درپردہ اس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے۔ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بدامنیوں کی وجہ سے مورد عتاب ہوئے۔ دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو صراط مستقیم رکھتے ہیں، اپنی بد اعتدالیوں سے اپنے آپ کو ہی نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کسی گزشتہ مردم شماری کے وقت مسٹر ایپسٹن صاحب نے اپنی رپورٹ میں بہت کچھ لکھا تھا۔ میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان ممنوعات اور منہیات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں۔ بس اپنے چال چلن اور اطوار ایسے بنا لو کہ کفار کو بھی تم پر، جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے، نکتہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے۔ تمہارا اصل شکر تقوی اور طہارت ہی ہے۔ مسلمان پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے۔ اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت و تقوی کی راہیں اختیار کر لیں، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہندو سر رشتہ دار نے، جس کا نام جگن ناتھ تھا اور جو ایک متعصب ہندو تھا، بتلایا کہ امرتسر یا کسی جگہ میں سر رشتہ دار تھا اور ایک ہندو اہلکار درپردہ نماز پڑھا کرتا تھا اور بظاہر ہندو تھا۔
میں اور دیگر سارے ہندو اسے بہت برا جانتے تھے اور ہم سب اہلکاروں نے مل کر ارادہ کر لیا کہ اس کو موقوف کرائیں، اور سب سے زیادہ شرارت میرے دل میں تھی۔ میں نے کئی بار شکایت کی کہ اس نے یہ غلطی کی ہے اور یہ خلاف ورزی کی ہے، مگر اس پر کوئی التفات نہ ہوتی تھی۔ لیکن ہم نے ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ اسے ضرور موقوف کرائیں گے، اور اپنے اس ارادے میں کامیاب ہونے کے لیے بہت سی نکتہ چینیاں بھی جمع کر لی تھیں، اور میں وقتاً فوقتاً ان نکتہ چینیوں کو صاحب بہادر کے روبرو پیش کر دیا کرتا تھا۔ صاحب اگر بہت ہی غصہ ہو کر اس کو بلا بھی لیتا تو جب وہ سامنے آ جاتا گویا آگ پر پانی پڑ جاتا، معمولی طور پر نہایت نرمی سے فہمائش کر دیتا، گویا اس سے کوئی قصور سرزد ہی نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے، اور خدا تعالیٰ متقیوں کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ سید عبدالقادر صاحب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے کابرین میں سے ہوئے ہیں۔ ان کا نفس بڑا مطہر تھا۔ ایک بار انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا دل دنیا سے بہت برداشتہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ کوئی پیشوا تلاش کروں جو مجھے سکینت اور اطمینان کی راہیں دکھلائے۔ والدہ نے جب دیکھا کہ یہ اب ہمارے کام کا نہیں رہا، اس کی بات کو مان لیا اور کہا اچھا میں تجھے رخصت کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گئی اور 80 مہریں جو اس نے جمع کی ہوئی تھیں اٹھا لائی اور کہا ان مہروں میں سے حصہ شرع کے موافق 40 مہریں تیری ہیں اور 40 تیرے بڑے بھائی کی، اس لیے 40 مہریں تجھے بحصہ رسدی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر 40 مہریں لے کر اس کے بغل کے نیچے پیرہن میں سی دیں اور کہا کہ امن کی جگہ پہنچ کر نکال لینا اور عند ضرورت اپنے صرف میں لانا۔ سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے ماں سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرو۔ اس نے کہا بیٹا جھوٹ نہ بولنا، اس سے بڑی برکت ہوگی۔ اتنا سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ رخصت ہوئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جس جنگل سے ہو کر آپ چلے اس میں چند قزاق راہزن رہتے تھے جو مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ اب دور سے ان پر بھی ان کی نظر پڑی۔ قریب آئے تو انہوں نے ایک کمبل پوش فقیر سا دیکھا۔ ایک نے ہنسی سے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ تیرے پاس کچھ ہے؟ یہ ابھی تازہ نصیحت سن کر آئے تھے کہ جھوٹ نہ بولنا۔ فی الفور بولے کہ ہاں 40 مہریں میری بغل کے نیچے ہیں جو میری ماں نے کسی کی طرح سی دی ہیں۔ اس نے سمجھا ٹھٹھا کرتا ہے۔ دوسرے نے جب پوچھا اس کو بھی یہی جواب دیا، الغرض ہر ایک چور کو یہی جواب دیا۔ وہ انہیں امیر دزداں کے پاس لے گئے کہ بار بار یہی کہتا ہے۔ امیر نے کہا اچھا اس کا کپڑا دیکھو تو صحیح۔ جب تلاشی لی تو 40 مہریں برآمد ہوئیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، ہم نے کبھی ایسا آدمی نہیں دیکھا۔ امیر نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اس طرح پر اپنے مال کا پتہ دے دیا؟ آپ نے کہا میں خدا کے دین کی تلاش میں جاتا ہوں۔ والدہ نے نصیحت کی تھی کہ جھوٹ نہ بولنا، یہ پہلا امتحان تھا، جھوٹ کیوں بولتا؟ یہ سن کر امیر دزداں رو پڑا، کیا میں نے ایک بار بھی خدا کا کہنا نہ مانا؟ چوروں سے کہا کہ اس کلمے اور اس شخص کی استقامت نے میرا تو کام تمام کر دیا، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا اور توبہ کرتا ہوں۔ اس پر چوروں نے بھی توبہ کی۔ میں چوروں کو تو بنایا ہی اسی واقعہ کو سمجھتا ہوں۔ الغرض سید عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ پہلے بیعت کرنے والے چور ہی تھے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر ایک نقطہ کی طرح پیدا ہوتا ہے اور پھر دائرے کی شکل اختیار کر کے سب پر محیط ہو جاتا ہے، آخر بدمعاشوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان تقویٰ کو ہاتھ سے نہ دے اور تقویٰ کی راہوں پر مضبوط قدم مارے، کیونکہ متقی کا اثر ضرور پڑتا ہے اور اس کا رعب مخالفوں کے دل میں بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تقویٰ کے بہت سے اجزاء ہیں، عجب، خود پسندی، مال حرام سے پرہیز اور بد اخلاقی سے بچنا بھی تقویٰ ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق ظاہر کرتا ہے اس کے دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن۔ اب خیال فرمائیے یہ ہدایت کیا تعلیم دیتی ہے۔ اس ہدایت میں اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اگر مخالف گالی دے تو اس کا جواب گالی سے نہ دو بلکہ صبر کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری فضیلت کا قائل ہو کر خود ہی نادم و شرمندہ ہوگا، اور یہ سزا اس سزا سے کہیں بڑھ کر ہوگی جو انتقامی طور پر تم اس کو دے سکتے ہو۔ جو تو ایک ذرا سا آدمی اقدام قتل تک نوبت پہنچا سکتا ہے، لیکن انسانیت کا تقاضا اور تقویٰ کا منشا یہ نہیں۔ خوش اخلاقی ایک ایسا جوہر ہے کہ موذی سے موذی انسان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ لطف کن لطف کے بیگانہ شود ہلکا بگوش۔
فاسق آدمی جو انبیاء علیہ السلام کے مقابلے پر تھے، خصوصاً وہ لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر تھے، ان کا ایمان لانا معجزات پر منحصر نہ تھا، اور نہ معجزات اور خوارق ان کی تسلی کا باعث تھے، بلکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کو ہی دیکھ کر ان کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے۔ اخلاقی معجزات وہ کام کر سکتے ہیں جو اقتداری معجزات نہیں کر سکتے۔ الاستقامت فوق الکرامہ کا یہی مفہوم ہے، اور تجربہ کر لو اور خود دیکھ لو کہ استقامت کیا کرشمہ دکھاتی ہے، بلکہ کرامت کی طرف تو چندہ التفات ہی نہیں ہوتا، خصوصاً آج کل کے زمانے میں۔ لیکن اگر پتہ لگ جاوے کہ کوئی با اخلاق آدمی ہے تو اس کی طرف جس قدر رجوع ہوتا ہے وہ کوئی مخفی امر نہیں۔ اخلاق حمیدہ کی زد ان لوگوں پر بھی پڑتی ہے جو کسی قسم کے نشان کو دیکھ کر بھی اطمینان اور تسلی نہیں پا سکتے۔ یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ ظاہری معجزات اور خوارق کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اور بعض حقائق اور معارف کو دیکھ کر، اور اکثر وہ ہیں جن کے ہدایت اور تسلی کا موجب وہی اخلاق فاضلہ اور التفات ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے ہر ایک قسم کے خوارق اور معجزات حاصل تھے۔ ہم ان کی شان کیا بیان کریں؟ جس طرف دیکھو بے شمار معجزات ملیں گے۔ ہر 6 اقسام کے معجزات مجموعی طور پر آپ ہی کا حصہ تھے۔ ظاہری خوارق مثل شق القمر اور دیگر معجزات کے جن کی تعداد 3000 سے بھی زیادہ ہے، اور معارف اور حقائق کے معجزات سے تو قرآن کریم لبریز ہے، اور وہ ہر وقت تازہ اور نئے ہیں۔ بلحاظ اخلاقی معجزات کے خود اس مقدس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وجود انک لعلی خلق عظیم کا مصداق ہے۔ قرآن کریم اپنے اعجاز کے ثبوت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہتا ہے۔ یہ معجزات روحانی ہیں۔ جس طرح وحدانیت کے دلائل دیے ہیں، اسی طرح پر حکمت، فصاحت، بلاغت بھی انسان اس کی مثل بنانے پر قادر نہیں۔ دوسرے مقام پر فرمایا لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ غرض روحانی معجزات میں کوئی یہ خیال نہ کر لے کہ یہ مسلمانوں کا ذوم اور خیال ہے۔ آج کل کے نیچری نہیں بلکہ خلاف نیچر یہ نہیں مانتے کہ قرآن کا معجزہ ہے۔ سید احمد نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، اور وہ اس کی فصاحت و بلاغت کو معجزہ نہیں مانتا۔ جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ سید احمد نے معجزات سے انکار کیا ہے۔ سید صاحب کسی طور سے معجزہ نہیں مان سکتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک معمولی درجے کا آدمی یا اعلیٰ درجے کا آدمی بھی نظیر بنا سکتا ہے، مگر افسوس تو یہ ہے کہ وہ اتنا نہیں جانتے کہ قرآن لانے والا وہ شان رکھتا ہے کہ صحف مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایسی کتاب جس میں ساری کتابیں اور ساری صداقتیں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد اور عام مفہوم و عمدہ باتیں ہیں جو بالطبع انسان قابل تقلید سمجھتا ہے۔ قرآن شریف ایسی حکمت اور معارف کا جامع ہے، اور رتب و یابس کا ذخیرہ اس کے اندر نہیں۔ ہر ایک چیز کی تفسیر وہ خود کرتا ہے، اور ہر ایک قسم کی ضرورتوں کا سامان اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہر پہلو سے نشان اور آیت ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو ہم ہر پہلو سے اس کا اعجاز ثابت کرنے اور دکھانے کو تیار ہیں۔ آج کل توحید اور ہستی الہی پر بہت زور آور حملے ہو رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بھی بہت کچھ زور مارا اور لکھا، لیکن جو کچھ کہا اور لکھا وہ اسلام کے خدا کی بابت ہی لکھا ہے، نہ کہ مردہ، مصلوب اور عاجز خدا کی بابت۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی ہستی اور وجود پر قلم اٹھائے گا، اس کو آخر کار اسی خدا کی طرف آنا پڑے گا جو اسلام نے پیش کیا ہے، کیونکہ صحیفہ فطرت کے ایک ایک پتے میں اس کا پتہ ملتا ہے، اور بالطبع انسان اسی خدا کا نقش اپنے اندر رکھتا ہے۔ غرض ایسے آدمیوں کا قدم جب اٹھے گا وہ اسلام ہی کے میدان کی طرف اٹھے گا۔ یہ بھی تو ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے اس معجزے کا انکار کرے تو ایک ہی پہلو میں ہم لوگوں کو آزما لیتے ہیں، یعنی اگر قرآن کو خدا کا کلام نہیں مانتا تو اس روشنی اور سائنس کے زمانے میں ایسا مدعی خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلائل لکھے، ہم وہ تمام دلائل قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھا دیں گے، اور اگر توحید الہی کی نسبت دلائل قلم بند کرے تو وہ سب دلائل بھی قرآن کریم ہی سے نکال کر دکھا دیں گے، اور وہ ویسے دلائل کا دعویٰ کر کے لکھیں کہ یہ دلائل جو قرآن کریم میں نہیں، یا ان صداقتوں اور پاک تعلیموں پر دلائل لکھے جن کی نسبت ان کا خیال ہو کہ وہ قرآن کریم میں نہیں، تو ہم اس کو واضح طور پر دکھا دیں گے
کہ قرآن کا دعویٰ فیہا کتب قیمہ کیسا سچا اور صاف ہے، اور یہ اصل اور فطرتی مذہب کی بابت دلائل لکھنا چاہے تو ہم ہر پہلو سے قرآن کریم کا اعجاز ثابت کر کے دکھلائیں گے اور بتلا دیں گے کہ تمام صداقتیں اور پاک تعلیمیں اسی میں موجود ہیں۔ الغرض قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر ایک قسم کے معارف اور اسرار اس میں موجود ہیں، لیکن ان کو حاصل کرنے کے لیے میں پھر کہتا ہوں اسی قوت قدسیہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ ایسا ہی فصاحت بلاغت میں مثلا سورہ فاتحہ کی ترکیب چھوڑ کر اور ترکیب استعمال کرو تو وہ مطالب عالیہ اور مقاصد اعلیٰ جو اس ترکیب میں موجود ہیں ممکن نہیں کسی دوسری ترکیب میں بیان ہو سکیں۔ کوئی سورہ لے لو، خواہ قل هو اللہ احد ہی کیوں نہ ہو، جس قدر نرمی ملاطفت کی رعایت کو ملحوظ رکھ کر اس میں معارف اور حقائق ہیں وہ کوئی دوسرا بیان نہ کر سکے گا۔ یہ بھی اعجاز قرآن ہی ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب بعض نادان مقامات حریری یا سبع معلقہ کو بے نظیر اور بے مثل کہتے ہیں اور اس طرح پر قرآن کریم کی بیماندیت پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ اول تو حریری کے مصنف نے کہیں اس کے بے نظیر ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، پھر وہ خود قرآن کی اعجازی فصاحت کا قائل تھا۔ ان باتوں کو چھوڑ کر وہ راستے اور صداقت کو ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ ان کو چھوڑ کر محض الفاظ کی طرف جاتے رہے ہیں۔ وہ کتابیں حق اور حکمت سے خالی ہیں۔ اعجاز کی خوبی اور وجہ تو یہی ہے کہ ہر رعایت کو زیر نظر رکھے، فصاحت بلاغت کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دے، صداقت اور حکمت کو بھی نہ چھوڑے۔ یہ معجزہ قرآن شریف ہی کا ہے جو آفتاب کی طرح روشن ہے، جو ہر پہلو سے اپنے اندر اعجازی طاقت رکھتا ہے۔ انجیل کی طرح نری زبانی ہی جمع خرچ نہیں کہ ایک گال پر تمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دو۔ یہ لحاظ اور خیال نہیں کہ یہ تعلیم حکیمانہ فعل سے کہاں تک تعلق رکھتی ہے اور انسان کی فطرت کا لحاظ اس میں کہاں تک ہے۔ اس کے مقابل میں قرآن کی تعلیم پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا کہ انسان کے خیالات ایسے ہر پہلو پر قادر نہیں ہو سکتے، اور ایسی مکمل اور بے نقص تعلیم زمینی دماغ اور ذہن کا نتیجہ نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1000 آدمی ہمارے سامنے مسکین ہوں اور ہم ایک دو کو کچھ دے دیں اور باقی کا خیال تک بھی نہ کریں؟ اسی طرح انجیل ایک ہی پہلو پر پڑی ہے، باقی پہلوؤں کا اسے خیال تک بھی نہیں رہا۔ ہم یہ انجیل پر الزام نہیں دیتے، یہ یہودیوں کی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسی ان کی استعدادیں تھیں ان کے موافق ہی انجیل آئی، جیسی روح ویسے فرشتے، اس میں کسی کا کیا قصور؟ اس کے علاوہ انجیل ایک قانون ہے مختص المقام و زمان اور مختص القوم، جیسا کہ انگریز بھی قوانین مختص المقام اور مختص الوقت نافذ کر دیتے ہیں، بعض وقت کوئی اثر نہیں رہتا۔ اسی طرح انجیل بھی ایک مختص قانون ہے، عام نہیں۔ مگر قرآن کریم کا دامن بہت وسیع ہے، وہ قیامت تک ایک ہی لا تبدیل قانون ہے اور ہر قوم اور ہر وقت کے لیے ہے۔ چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، یعنی ہم اپنے خزانوں میں سے بقدر معلوم نازل کرتے ہیں۔ انجیل کی ضرورت اسی قدر تھی، اس لیے انجیل کا خلاصہ ایک صفحے میں آ سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی ضرورتیں تھیں سارے زمانے کی اصلاح۔ قرآن کا مقصد تھا وحشیانہ حالت سے انسان بنانا، انسانی آداب سے مہذب انسان بنانا، تشریع حدود اور احکام کے ساتھ مرحلہ طے ہو اور پھر باخدا انسان بنانا۔ یہ لفظ مختصر ہیں مگر اس کے 1000 شعبے ہیں۔ چونکہ یہودیوں، طبیعیوں، آتش پرستوں اور مختلف اقوام میں بد روشی کی روح کام کر رہی تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام الہی سب کو مخاطب کر کے کہا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اس لیے ضروری تھا کہ قرآن شریف ان تمام تعلیمات کا جامع ہوتا جو وقتاً فوقتاً جاری رہ چکی تھیں، اور ان تمام صداقتوں کو اپنے اندر رکھتا جو آسمان سے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ذریعے زمین کے باشندوں کو پہنچائی گئی تھیں۔ قرآن کریم کے مد نظر تمام نوع انسان تھا، نہ کوئی خاص قوم اور ملک اور زمانہ، اور انجیل کا مد نظر ایک خاص قوم تھی۔ اسی لیے مسیح علیہ السلام نے بار بار کہا کہ میں اسرائیل کی گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا لایا ہے؟ وہی تو ہے جو توریت میں ہے۔ اسی کوتاہ نظری نے بعض عیسائیوں کو عدم ضرورت قرآن جیسے رسائل لکھنے پر دلیر کر دیا۔
کاش وہ سچی دانائی اور حقیقی فراست سے حصہ رکھتے تا وہ بھٹک نہ جاتے۔ ایسے لوگ کہتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے کہ تو زنا نہ کر، ایسا ہی قرآن میں لکھا ہے کہ زنا نہ کر۔ قرآن توحید سکھلاتا ہے اور توریت بھی خدائے واحد کی پرستش سکھلاتی ہے، لیکن فرق کیا ہوا؟ بظاہر یہ سوال بڑا پیچیدہ ہے۔ اگر کسی ناواقف آدمی کے سامنے پیش کیا جاوے تو وہ گھبرا جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے باریک اور پیچیدہ سوالات کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے خاص فضل کے بغیر ممکن نہیں۔ یہی تو قرآن معارف ہیں جو اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف اور توریت میں تطابق ضرور ہے، اس سے ہم کو انکار نہیں، لیکن تورات نے صرف متن کو لیا ہے جس کے ساتھ دلائل، براہین اور شرح نہیں ہے، لیکن قرآن کریم نے معقولی رنگ کو لیا ہے۔ اس لیے توریت کے وقت انسانوں کی استعدادیں وحشیانہ رنگ میں تھیں، اس لیے قرآن نے وہ طریق اختیار کیا جو عبادت کے منافع کو ظاہر کرتا ہے اور جو بتلاتا ہے کہ اخلاق کے مفاد یہ ہیں، اور نہ صرف مفاد اور منافع کو بیان کرتا ہے بلکہ معقولی طور پر دلائل و براہین کے ساتھ ان کو پیش کرتا ہے تاکہ عقل سلیم سے کام لینے والوں کو کوئی جگہ انکار کی نہ رہے۔ جیسا میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ قرآن کے وقت استعدادیں معقولیت کا رنگ پکڑ گئی تھیں اور توریت کے وقت وحشیانہ حالت تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر زمانہ ترقی کرتا گیا تھا اور قرآن کے وقت دائرے کی طرح پورا ہو گیا۔ حدیث میں ہے زمانہ مستدیر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ضرورت نبوت کا انجن ہے، ظلماتی راتیں اس نور کو کھینچتی ہیں جو دنیا کو تاریکی سے نجات دے۔ اس ضرورت کے موافق نبوت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب قرآن کے زمانے تک پہنچا تو مکمل ہو گیا۔ اب سب ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اس سے لازم آیا کہ آپ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے۔ اب بڑا اور واضح فرق ایک تو یہی ہے کہ قرآن نے دلائل پیش کیے ہیں جن کو توریت نے مس تک نہیں کیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ توریت نے صرف بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے اور دوسری قوموں سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں رکھا، اور یہی وجہ ہے کہ دلائل و براہین پر اس نے زور نہیں دیا، کیونکہ توریت کے زیر نظر کوئی فرقہ دہریہ، فلاسفیہ اور براہمہ کا نہ تھا۔ قرآن نے چونکہ کل ملل اور فرقوں کو زیر نظر رکھ لیا اور تمام ضرورتیں اس تک پہنچ کر ختم ہو گئی تھیں، اس لیے قرآن نے عقائد کو بھی اور احکام عملی کو بھی مدلل کیا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یعنی مومنوں سے کہہ دے کہ کسی کے سطر کو آنکھ پھاڑ کر نہ دیکھیں اور باقی تمام فروج کی بھی حفاظت کریں۔ لازم ہے کہ انسان چشم خابیدہ ہوتا کہ غیر محرم عورت کو دیکھ کر فتنہ میں نہ پڑے۔ کان بھی فروج میں داخل ہیں جو قصص سن کر فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، اسی لیے عام طور پر فرمایا کہ تمام موریوں کو محفوظ رکھو اور کہا بالکل بند رکھو، ذالک ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور یہ طریق اعلیٰ درجہ کی پاکیزگی رکھتا ہے جس کے ہوتے ہوئے بدکاروں میں نہ ہوگے۔ دیکھو قرآن نے اسی ایک امر کو جو توریت میں بھی اپنے لفظوں اور اپنے مفہوم پر بیان ہوا کیسا شرح اور بسط کے ساتھ اور دلائل اور براہین کے ساتھ موقت کر کے بیان فرمایا۔ یہی تو قرآنی اعجاز ہے کہ وہ اپنے پیروں کو کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیتا، دلائل اور براہین بھی خود ہی بیان کر کے اسے مستغنی کر دیتا ہے۔ قرآن شریف نے دلائل کے ساتھ احکام کو لکھا ہے اور ہر حکم کے جداگانہ دلائل دیے ہیں۔ غرض یہ دو بڑے فرق ہیں جو توریت اور قرآن میں ہیں۔ اول الذکر میں طریق استدلال نہیں، دعویٰ کی دلیل خود تلاش کرنی پڑتی ہے۔ آخر الذکر اپنے دعوے کو ہر قسم کی دلیل سے مدلل کرتا ہے اور پھر پیش کرتا ہے، اور خدا کے احکام کو زبردستی نہیں منواتا بلکہ انسان کے منہ سے سر تسلیم خم کرنے کی صدا نکلواتا ہے، نہ کسی جبر و اکراہ سے بلکہ اپنے لطیف طریقے استدلال سے اور فطری سے عادت سے۔ توریت کا مخاطب خاص گروہ ہے اور قرآن کے مخاطب کل لوگ جو قیامت تک پیدا ہوں۔ پھر بتلاؤ توریت اور قرآن کیوں کر ایک ہو جائیں، اور توریت کے ہونے سے کیوں کر ضرورت قرآن نہ پڑے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ تو زنا نہ کر تو کل بنین و انسان اس کا مفہوم ہوتا ہے، لیکن جب یہی لفظ توریت بولتی ہے تو اس کا مخاطب اور مشار الیہ وہی قوم بنی اسرائیل ہے۔ اس سے بھی محدود اور غیر فصیح کا پتہ لگ سکتا ہے، مگر دور اندیش اور خدا ترس دل ہو تو۔ توریت اور قرآن میں یہ بھی ایک فرق عظیم ہے
یہ قرآن جسمانی اور روحانی خارق ہر قسم کے اپنے اندر رکھتا ہے۔ مثلاً شق القمر کا معجزہ جسمانی معجزات کی قسم سے ہے۔ بعض نادان شق القمر کے معجزے پر قانون قدرت کی آڑ میں چھپ کر اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کو اتنا معلوم نہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور قوانین کا احاطہ اور اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت تو وہ منہ سے خدا بولتے ہیں، لیکن دوسرے وقت یہ جائے کہ ان کے دل، ان کی روح خدا تعالیٰ کی عظیم الشان اور براء البراء قدرتوں کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے، اسے مطلق بھول جاتے ہیں۔ اگر خدا کی ہستی اور بساط یہی ہے کہ اس کی قدرتیں اور طاقتیں ہمارے ہی خیالات اور اندازے تک محدود ہیں، تو پھر دعا کی کیا ضرورت رہی؟ لیکن نہیں، میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور ارادوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسا انسان جو یہ دعویٰ کرے وہ خدا کا منکر ہے، لیکن کس قدر وابیلا ہے اس نادان پر جو اللہ تعالیٰ کو لامحدود قدرتوں کا مالک سمجھ کر بھی یہ کہے کہ شق القمر کا معجزہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔ سمجھ لو کہ ایسا آدمی فکر سلیم اور دور اندیش دل سے بہرہ مند نہیں۔ خوب یاد رکھو کہ کبھی قانون قدرت پر بھروسہ نہ کر لو، یعنی کہیں قانون قدرت کی حد نہ ٹھہرا لو کہ بس خدا کی خدائی کا سارا راز یہی ہے، پھر تو سارا تار و پود کھل گیا۔ نہیں، اس قسم کی دلیری اور جسارت نہ کرنی چاہیے جو انسان کو عبودیت کے درجے سے گرا دے، جس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ ایسی بے وقوفی اور حماقت کہ خدا کی قدرتوں کو محصور و محدود کرنا کسی مومن سے نہیں ہو سکتی۔ امام فخر الدین رازی کا یہ قول بہت درست ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کو عقل کے پیمانے سے اندازہ کرنے کا ارادہ کرے گا وہ بے وقوف ہے۔ دیکھو، نطفے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ لفظ کہہ دینے آسان اور بالکل آسان ہے، اور یہ ایک بالکل معمولی سی بات نظر آتی ہے، مگر یہ ایک سر اور راز ہے کہ ایک قطرہ آب سے انسان کو پیدا کرتا ہے اور اس میں اس قسم کے قوار رکھ دیتا ہے۔ کیا کسی عقل کی طاقت ہے کہ وہ اس کی کیفیت اور گناہ تک پہنچے؟ طبیعیوں اور فلاسفروں نے بتیرا زور مارا، لیکن وہ اس کی ماہیت پر اطلاع نہ پا سکے۔ اسی طرح ایک ذرہ خدا تعالیٰ کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یہ ظاہر نظام بھی اسی طرح رہے اور ایک خارق عادت امر بھی ظاہر ہو جاوے۔ عارف لوگ ان کیفیتوں کو خوب دیکھتے اور ان سے حظ اٹھاتے ہیں۔ بعض لوگ ایک ادنا اور معمولی باتوں پر اعتراض کر دیتے ہیں اور شک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، یہ امر بھی ایسا ہے جیسا شق القمر کے متعلق۔ خدا خوب جانتا ہے کہ اس حد تک آگ جلاتی ہے اور ان اسباب کے پیدا ہونے سے فروغ ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا مسئلہ ظاہر ہو جاوے یا بتلا دیا جاوے تو فی الفور مان لیں گے، لیکن ایسی صورت میں ایمان بالغیب اور اس نے ظن کا لطف اور خوبی کیا ظاہر ہوگے؟ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ خدا خلق کے اسباب نہیں کرتا، مگر بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ نظر آتے ہیں اور بعض اسباب نظر نہیں آتے۔ غرض یہ ہے کہ خدا کے افعال گوناگوں ہیں۔ خدا تعالیٰ کی قدرت کبھی درماندہ نہیں ہوتی، وہ نہیں تھکتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ أَفَعَيِّينَ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، اس کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا قدرتوں اور افعال کا کیسا ہی صاحب عقل اور علم کیوں نہ ہو اندازہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو اظہار عجز کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ڈاکٹر خوب جانتے ہیں۔ عبد الکریم نامی ایک شخص میرے پاس آیا، اس کے اندر ایک رسولی تھی جو پخانہ کی طرف بڑھتی جاتی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو بندوق مار کر مار دینا چاہیے۔ الغرض بہت سے امراض اس قسم کے ہیں جن کی ماہیت ڈاکٹروں کو بخوبی معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا طاعون یا ہیضہ ایسے امراض ہیں کہ ڈاکٹر کو اگر پلیگ ڈیوٹی پر مقرر کیا جاوے تو اسے خود ہی دست لگ جاتے ہیں۔ انسان جہاں تک ممکن ہو علم پڑھے اور فلسفے کی تحقیقات میں محو ہو جاوے، لیکن بالآخر اس کو معلوم ہوگا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جیسے سمندر کے کنارے ایک چڑیا پانی کی چونچ بھرتی ہو، اسی طرح خدا تعالیٰ کے کلام اور فعل کے معارف اور اسرار سے حصہ ملتا ہے۔ پھر کیا عاجز انسان! نادان فلسفی اسی حیثیت اور شیخی پر خدا تعالیٰ کے ایک فعل شق القمر پر اعتراض کرتا اور اسے قانون قدرت کے خلاف ٹھہراتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اعتراض نہ کرو، نہیں، کرو اور ضرور کرو، شوق سے اور دل کھول کر کرو، لیکن دو باتیں زیر نظر رکھ لو۔ اول خدا کا خوف، دوسرے بڑے بڑے فلاسفر بھی آخر یہ اقرار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ ہم جاہل ہیں۔ انتہائی عقل ہمیشہ انتہائی جہل پر ہوتی ہے۔ مثلا ڈاکٹروں سے پوچھو کہ اسوہ مجففہ کو وہ سب جانتے اور سمجھتے ہیں،
مگر نور کی ماہیت اور اس کا کنہ تو بتلاؤ کہ کیا ہے۔ آواز کی ماہیت پوچھو تو کہہ دیں گے یہ کان کے پردے پر یوں ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لیکن ماہیت آواز خاک بھی نہ بتلا سکیں گے۔ آگ کی گرمی اور پانی کی ٹھنڈک پر کیوں کا جواب نہ دے سکیں گے۔ کنہ اشیاء تک پہنچنا کسی حکیم یا فلاسفر کا کام نہیں۔ دیکھیے، ہماری شکل آئینے میں منعکس ہوتی ہے، لیکن ہمارا سر ٹوٹ کر شیشے کے اندر نہیں چلا جاتا۔ ہم بھی سلامت ہیں اور ہمارا چہرہ بھی آئینے کے اندر نظر آتا ہے۔ بس یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ چاند شق ہو اور شق ہو کر بھی انتظام دنیا میں خلل نہ آوے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ اشیاء کے خواص ہیں، کون دم مار سکتا ہے؟ اس لیے خدا تعالیٰ کے خوارق اور معجزات کا انکار کرنا اور انکار کے لیے جلدی کرنا شتاب کاروں اور نادانوں کا کام ہے۔ خدا کی قدرتوں اور عجائبات کو محدود سمجھنا دانش مندی نہیں، وہ اپنی ماہیت نہیں جانتا اور سمجھتا اور آسمانی باتوں پر رائے زنی کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا، تو کار زمیں را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی۔ انسان کو لازم ہے کہ اپنی بساط سے بڑھ کر قدم نہ مارے۔ اکثر امراض اور عوارض کے اسباب اور علامات ڈاکٹروں کو معلوم نہیں، تو کیا ایسی کمزوری پر اسے مناسب ہے کہ وہ بساط سے بڑھ کر چلے؟ ہرگز نہیں، بلکہ طریق عبودیت یہی ہے کہ سبحانک لا علم لنا کہنے والوں کے ساتھ ہو۔ دیکھو ستارے جو اتنے بڑے بڑے گولے ہیں، آسمان میں بغیر ستون کے لٹکتے ہیں، اور خود آسمان بغیر کسی سہارے کے ہزار ہا سال سے اسی طرح چلے آئے ہیں۔ چاند ہر روز دھلا دھلایا نکلتا ہے، آفتاب ہر روز طلوع ہوتا ہے اور ٹھیک رفتار اور روش پر چلتا ہے۔ ہمارے کاموں میں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو کہ یہی چاند سورج اپنے ایک ہی طریق پر چلتے ہیں۔ اگر ہر روز ان باتوں کو سوچو کہ سورج ہر روز مقررہ طریق پر نکلتا ہے، جہاد کو بتلاتا ہے، تو دیوانہ ہو جائے۔ دیکھو ہم پر اتنی حالتیں آتی ہیں اور سورج پر کوئی حالت نہیں آتی۔ ایک گھڑی جو 2000 روپیہ کی ہو، اگر وہ 12 کی بجائے 10 اور 10 کی بجائے 12 بجائے تو نکمی اور ناقص سمجھی جائے گی، لیکن خدا تعالیٰ کی قائم کردہ گھڑی ایسی ہے کہ اس میں ذرا برابر فرق نہیں، اور نہ اس کو کسی چابی کی ضرورت، نہ صاف کرنے کی حاجت۔ کیا ایسے سانے کی طاقتوں کا شمار کر سکتے ہیں؟ انسان حیران ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہماری اشیاء، کپڑے، برتن وغیرہ جو استعمال میں آتے ہیں گھستے رہتے ہیں، بچے جوان اور بوڑھے ہو کر مرتے ہیں، لیکن جو سورج کل طلوع ہوا تھا آج بھی وہی سورج ہے، اور ایک لاتعداد زمانے سے اسی طرح چلا آیا ہے اور چلا جائے گا، مگر اس پر کوئی حالت تحلیل وغیرہ کی یا اثر زمانہ کی نہیں ہوتی۔ کس قدر گستاخی ہے کہ ایک کیڑے ہو کر اس رافع ذات الہی پر حملہ کرے اور جلدی سے حکم کر دے کہ خدا میں طاقت نہیں۔ اسلام کا خدا بڑا طاقتور خدا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کی طاقتوں پر اعتراض کرے۔ انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانی تجارب شناخت نہیں کر سکتے، اور جب انسان ان خارق عادت امور کو دیکھتا ہے تو ایک بار تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اگر اپنی عقل کا ادعا کرے اور تفہیم الہی کے کوچے میں قدم نہ رکھے تو دونوں طرف سے راہ بند ہو جاتی ہے۔ ایک طرف معجزات کا انکار، دوسری طرف عقل خام کا ادعا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان دقیق در دقیق کنہ کے دریافت کرنے کی فکر میں وہ نادان انسان لگ جاتا ہے جو معجزات کی تہ میں ہے، اور جس کی فلاسفی زمینی عقل اور سطحی خیالات پر نہیں کھل سکتی۔ اس سے وہ انکار کی طرف رجوع کرتے کرتے نبوت کے نفس کا ہی منکر ہو جاتا ہے، اور شکوک اور وساوس کا ایک بہت سا ذخیرہ جمع کر لیتا ہے جو اس کی شقاوت کا موجب ہو کر رہتا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہے جو کھاتا پیتا اور ہوائج انسانی رکھتا ہے، اس کی طاقتیں ہم سے کیوں کر بڑھ سکتی ہیں؟ اس کی طاقتوں میں روحانیت کی قوت اور دعاؤں میں استجابت کا اثر کیوں کر خاص طور پر آ جائے گا؟ افسوس، اس قسم کی باتیں بناتے اور اعتراض کرتے ہیں، جس سے سبب، جیسا میں نے ابھی کہا، نفس نبوت کا انکار کر دیتے ہیں۔ سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے کہ معمولی طور پر تو مانتے نہیں اور غیر معمولی طور پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب یہ عمدن اور صریحاً انبیاء علیہ السلام کے وجود کا انکار نہیں تو کیا ہے؟ کیا انہی عقلوں اور دانشوں پر ناز ہے کہ فلاسفر کہلا کر دہریہ یا بت پرست ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی مخفی طاقتیں کبھی الہام اور وحی کے سوا اپنا کرشمہ نہیں دکھا سکتی،
اور وہ وحی اور الہام ہی کے رنگ میں نظر آتی ہیں۔ یہ خدائے تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ اس نے دنیا میں اپنے نبی بھیجے۔ عقل مند وہ ہے جو نبی کو شناخت کرتا ہے کیونکہ وہ خدا کو شناخت کرتا ہے، اور بے وقوف وہ ہے جو نبی کا انکار کرتا ہے کیونکہ نبوت کا انکار الوہیت کے انکار کو مستلزم ہے، اور جو ولی کو شناخت کرتا ہے وہ نبی کو شناخت کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی الوہیت کے لیے بطور ایک میخ آہنی کے ہے اور ولی نبی کے لیے۔ اب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے 1300 سال پہلے اس سلسلے کو دنیا میں ظاہر کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا، لیکن آج 1300 سال بعد اور اس وقت کے 14ویں صدی کے بھی 15 سال گزر گئے، اس کو آریوں، برہموں، تبعیوں، دہریوں یا عیسائیوں کے سامنے بیان کرو تو وہ ہنس دیتے ہیں اور تمسخر میں اڑا دیتے ہیں۔ ایسی مصیبت کے وقت میں کہ ایک طرف علوم جدیدہ کی روشنی، دوسری طرف طبیعتوں میں ایک خاص انقلاب پیدا ہو جانے کے بعد مختلف فرقوں اور مذہبوں کی کثرت ہے، ان امور کا پیش کرنا اور لوگوں سے منوانا بہت ہی پیچیدہ بات ہو گئی تھی، اور اسلام اور اس کی باتیں ایک قصہ کہانی سمجھی جانے لگی تھیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کا وعدہ دے کر قرآن اور اسلام کی حفاظت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، مسلمانوں کو اس مصیبت سے بچا لیا اور فتنے میں پڑنے نہ دیا۔ بس مبارک ہیں وہ لوگ جو اس سلسلے کی قدر کرتے اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر ثبوت نہ ملے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، جیسا انسانی طبع کا خاصہ ہے کہ وہ بدزنی کی طرف جھٹ رجوع کر لیتی ہیں، تو اندرونی طور پر ہی لوگ ایک قصہ کہانی سمجھ کر قرآن اور اسلام سے دستبردار ہو جاتے۔ مثلا دیکھو، اگر اندر کھڑکا ہو تو باہر والا خواہ مخواہ خیال کرے گا کہ اندر کوئی آدمی ضرور ہے، مگر وہ جب 2-4 دن تک دیکھتا ہے کہ اندر سے کوئی نہیں نکلا تو پھر اس کا خیال مبدل ہونا شروع ہوتا ہے، پھر بدوم اندر جانے کی ہی وہ سمجھ لیتا ہے۔ اگر انسان ہوتا تو اس کو کھانے پینے کی ضرورت پڑتی اور وہ ضرور باہر آتا۔ اگر نبوت کے انوار و برکات جو وحی ولایت کے رنگ میں آتے ہیں اس فلاسفی اور روشنی کے زمانے میں ظاہر نہ ہوتے تو مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے گھر میں رہ کر اسلام اور قرآن کو ایک قصہ کہانی اور داستان سمجھ لیتے، اور اسلام سے ان کو کوئی واسطہ اور تعلق نہ رہتا۔ اس طرح پر گویا اسلام کو معدوم کرنے کا سلسلہ بن جاتا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ کی غیرت، اس کا ایفائے وعدہ کا جوش کب ایسا ہونے دیتا تھا؟ جیسا کہ ابھی میں نے کہا، خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اب دیکھو، قرآن کریم کا نام ذکر رکھا گیا ہے اس لیے کہ وہ انسان کی اندرونی شریعت یاد دلاتا ہے۔ جب اس میں فاعل کو مصدر کی صورت میں لاتے ہیں تو وہ مبالغے کا کام دیتا ہے، جیسا زید عدل، کیا مانے؟ زید بہت عادل ہے۔ قرآن کوئی نئی تعلیم نہیں لایا بلکہ اس اندرونی شریعت کو یاد دلاتا ہے جو انسان کے اندر مختلف طاقتوں کی صورت میں رکھی ہے، حلم ہے، ایثار ہے، شجاعت ہے، جبر ہے، غضب ہے، قناعت ہے وغیرہ۔ غرض جو فطرت باطن میں رکھی تھی قرآن نے اسے یاد دلایا، جیسے فی کتاب مکنون، یعنی صحیفہ فطرت میں کہ جو چھپی ہوئی کتاب تھی اور جس کو ہر ایک شخص نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس طرح اس کتاب کا نام ذکر بیان کیا تاکہ وہ پڑھی جاوے تو وہ اندرونی اور روحانی قوتوں اور اس نور قلب کو جو آسمانی ودیعت انسان کے اندر ہے یاد دلاوے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھیج کر بجائے خود ایک روحانی معجزہ دکھایا تاکہ انسان ان معارف اور حقائق اور روحانی خوارق کو معلوم کرے جن کا اسے پتہ نہ تھا، مگر افسوس کہ قرآن کی صلت غائی کو چھوڑ کر جو ہدی للمتقین ہے اس کو صرف چند قصص کا مجموعہ سمجھا جاتا ہے، اور نہایت بے پرواہی اور خود غرضی سے مشرکین عرب کی طرح اساطیر الاولین کہہ کر ٹالا جاتا ہے۔ وہ زمانہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور قرآن کے نزول کا، جب وہ دنیا سے گمشدہ طاقتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ زمانہ آ گیا جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے قرآن نہ اترے گا۔ سو اب تم ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لوگ قرآن کیسی خوش الہانی اور عمدہ قرات سے پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں گزرتا۔
اس لیے جیسا قرآن کریم جس کا دوسرا نام ذکر ہے اس ابتدائی زمانے میں انسان کے اندر چھپی ہوئی اور فراموش ہوئی صداقتوں اور ودیعتوں کو یاد دلانے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ واسقہ کی روح سے کہ انا لہو لحافظون، اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق اور موعود ہے، وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ میں پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کی طرف عود کر کے کہتا ہوں کہ آپ نے اس زمانہ ہی کی بابت خبر دی تھی کہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا۔ اب ہمارے مخالف نہیں اللہ کے وعدوں کی قدر نہ کرنے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر دھیان نہ دینے والے خوب گلے مروڑ کر یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعک الیہ اور فلما توفیتنی قرآن میں عجیب لہجے سے پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، اور افسوس تو یہ ہے اگر کوئی ناصح مشفق بن کر سمجھانا چاہے تو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ نہ کریں، اتنا تو کریں کہ اس کی بات ہی ذرا سن لیں، مگر کیوں سنیں؟ وہ گوشے شنوا بھی تو رکھیں، صبر و حسن ظن سے بھی کام لیں۔ اگر خدائے تعالیٰ فضل کے ساتھ زمین کی طرف توجہ نہ کرتا تو اسلام بھی اس زمانے میں مثل دوسرے مذہبوں کے مردہ اور ایک قصہ کہانی سمجھا جاتا۔ کوئی مردہ مذہب کسی دوسرے کو زندگی نہیں دے سکتا، لیکن اسلام اس وقت زندگی دینے کو تیار ہے۔ لیکن چونکہ یہ سنت اللہ ہے کہ کوئی کام خدا تعالیٰ بغیر اسباب کے نہیں کرتا، ہاں یہ امر جدا ہے کہ وہ اسباب ہم کو دکھائی دیں یا نہ، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں کہ اسباب ضرور ہوتے ہیں۔ اسی طرح آسمان سے انوار اترتے ہیں جو زمین پر پہنچ کر اسباب کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو تاریکی اور گمراہی میں مبتلا پایا اور ہر طرف سے ضلالت اور ظلمت کی گنگور گھٹا دنیا پر چھا گئی، اس وقت اس تاریکی کو دور کرنے اور ضلالت کو ہدایت اور سعادت سے تبدیل کرنے کے لیے ایک سراج منیر فاران کی چوٹیوں پر چمکا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اور ایسا ہی اس زمانے میں کہ جس میں ہم رہتے ہیں ایمانی طاقتیں مردہ ہو کر فسق و فجور نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ لوگوں کے معاملات ایک طرف، عبادات دوسری طرف، غرض ہر بات میں فطور ہو گیا ہے۔ صرف یہ آفت ہی اگر ہوتی تو کچھ مذائقہ اور چندہ خطر نہ تھا، لیکن ان ساری باتوں کے علاوہ سب سے بڑی آفت جس کا مجھے کئی بار ذکر کرنا پڑا ہے اور جس کو ہر بہی خواہ اسلام کا دل محسوس کر چکا ہے یا کر سکتا ہے، وہ زہریلا اثر ہے جو آج کل کی طبی طبابت اور حیت اور جھوٹے فلسفے کے باعث اسلام اور اہل اسلام پر آ رہی ہے۔ علماء تو اس طرف توجہ نہیں کرتے، ان کو خانہ جنگیوں اور اندرونی جھگڑوں اور ایک دوسرے کی تکفیر بازی سے فرصت ملے تو ادھر توجہ کریں۔ زاہد اپنی گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اگر دعاؤں سے کام لیتے تو بھی کچھ اثار پیدا ہوتے، مگر وہ پیر پرستی اور جواز سماع وغیرہ کی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حقیقی صوفیزم کی جگہ اب چند رسومات نے لے لی جن کا قرآن اور سنت سے پتہ نہیں چلتا۔ الغرض ہر طرف سے اسلام عرضہ تیغ جو حلا و صفحا ہو رہا ہے اس وقت میں کہ وہ ضرورتیں جو کسی مصلح اور ریفارمر کی آمد کے لیے لازم ہیں پورے انتہائی نقطہ تک پہنچ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص بجائے خود ایک نیا مذہب رکھتا ہے۔ ان تمام امور اور حالات پر قیاس کر کے اسلام کی عمر خاتمے کے قریب نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر یا طبیب جب کسی ہیضے کے مریض کا بدن برف یا سرد یا اسے سرسام میں مبتلا دیکھتے ہیں تو اسے لا علاج بتلا کر کھسک آتے ہیں، اور حالات ردیہ دیکھ کر ڈاکٹر حاذق بھی یاس و نومیدی ظاہر کر دیتا ہے۔ اب اس وقت اسلام کی حالت کچھ شک نہیں کہ اس کی انتہا یاس تک پہنچ گئی تھی، لیکن اگر وہ بھی انسان کے اپنے خیالات کا نتیجہ یا اپنی کوششوں کا ثمرہ ہوتا تو ان مصائب اور شدائد کے دوران میں کہ ہر طرف سے اس پر زد پڑتی ہے اور اس کی اپنی اندرونی حالت بوجہ نفاق باہمی کمزور ہوتی گئی ہے، ایسی حالت میں کم از کم اسلام کا قائم رہنا جس کے معدوم کرنے کے لیے مخالفوں نے ناخنوں تک زور لگایا اور لگا رہے ہیں بہت مشکل ہو جاتا۔ کوئی سال نہیں جاتا جب کوئی نئی صورت اسلام پر حملہ کرنے کی نہیں تراشی جاتی۔ اگر کوئی ایجاد یا کل بنائی جاتی ہے اس کے لیے اصول کو زیر نظر رکھ کر اسلام پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ الغرض ایسے فتنے کے وقت میں قریب تھا کہ دشمن اکٹھے ہو کر ایک ہی دفعہ مسلمانوں کو برگشتہ کر دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے زبردست ہاتھ نے اسلام کو سنبھالے رکھا۔ یہ بھی ایک دلیل ہے اسلام کی صداقت کی۔ آج کل کی ترقی بھی اسلام کا ایک معجزہ ہے۔ بس دیکھو
کہ مخالفوں نے اپنی ساری طاقتیں اور قوتیں حتیٰ کہ جان اور مال تک بھی اسلام کے نابود کرنے میں صرف کر دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یعنی خدا آپ ہی ان نقوش فطرت کو یاد دلانے والا ہے اور خطرے کے وقت اس کو بچا لے گا۔ اسلام کی کشتی خطرے میں جا پڑی تھی۔ پادریوں کا حملہ، جنہوں نے کروڑہا روپیہ خرچ کر کے اور طرح طرح کے منافع اور وعدے، یہاں تک کہ شرمناک نفسانی حضور تک دکھا کر بھی لوگوں کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف اسلامی عقائد کو بدنام کرتے ہیں۔ دیکھو، امساک بارش کی وجہ سے استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اگر کل سے بارش برسانے میں کامیابی ہو جاوے، جیسا کہ آج کل بعض لوگ امریکہ وغیرہ میں کوششیں کرتے ہیں، تو اس طرح پر ایک رکن ٹوٹ جائے گا۔ غرض میں کہاں تک بیان کروں؟ ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش، ہاں انتھک کوشش کی جاتی ہے، مگر ان لوگوں کے منصوبے اور ہتھ کنڈے کیا کر سکتے ہیں؟ خدا اس کو خود ان حربوں سے بچانا چاہتا ہے، اور اس زمانے ترقی میں اسلام کو بغیر امداد کے نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اسلام کی حفاظت کی اور اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کو سچا ثابت کیا، اور اس کی مبارک پیشین گوئیوں کی حقیقت کھول دی اور اس صدی میں ایک شخص پیدا کر دیا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ وہی ہے جو تمہارے درمیان بول رہا ہے۔ وہ صداقت کی روح اسلام میں پھونک دے گا۔ وہ وہی ہے جو گمشدہ صداقتوں کو آسمانوں سے لاتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وہ بدظنیوں اور ایمانی کمزوریوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ بدظنی ایک ایسا مرض ہے اور ایسی بری بلا ہے جو انسان کو اندھا کر کے ہلاکت کے تاریک کنویں میں گرا دیتی ہے۔ بدظنی ہی ہے جس نے ایک مردہ انسان کی پرستش کرائی۔ بدظنی ہی تو ہے جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کی صفت خلق، رحم، رزاقیت وغیرہ سے معطل کر کے نعوذ باللہ ایک فرد معطل اور شے بیکار بنا دیتی ہے۔ غرض اسی بدظنی کے باعث جہنم کا بہت بڑا حصہ، اگر کہوں کہ سارا حصہ بھر جائے گا تو مبالغہ نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ماموروں سے بدظنی کرتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ غرض اگر کوئی ہمارے اس سلسلے کا جو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے قائم کیا ہے انکار کرے تو ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ ہائے، ایک روح ہلاکت کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاتی ہے۔ اور یہ سلسلہ ایسا روشن ہے کہ اگر کوئی شخص مستعد دل لے کر 2 گھنٹے بھی ہماری باتوں کو سنے تو وہ حق کو پا لے گا۔ اب میں چاہتا ہوں چند باتیں اور کہہ کر اس تقریر کو ختم کروں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے معجزات کے سلسلہ کی طرف پھر غور کر کے کہتا ہوں کہ ایک خارق تو شق القمر وغیرہ کے علمی رنگ کے ہیں اور دوسرے حقائق و معارف کے۔ تیسرا طبقہ معجزات کا اخلاقی معجزات ہیں۔ اخلاقی کرامت میں بہت اثر ہوتا ہے۔ فلاسفر لوگ معارف اور حقائق سے تسلی نہیں پا سکتے، مگر اخلاق عظیمہ ان پر بہت بڑا اور گہرا اثر کرتے ہیں۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقی معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے پڑے تھے کہ ناگاہ ایک شور و پکار سے بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنگلی عرابی تلوار کھینچ کر خود حضور پر آ پڑا ہے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا اس وقت میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ آپ نے پورے اطمینان اور سچی سکینت سے جو حاصل تھی فرمایا کہ اللہ۔ آپ کا یہ فرمانا عام انسانوں کی طرح نہ تھا۔ اللہ جو خدائے تعالیٰ کا ایک ذاتی اسم ہے اور جو جمیع صفات کاملہ کا مستجمع ہے، ایسے طور پر آپ کے منہ سے نکلا کہ دل سے نکلا اور دل پر ہی جا کر ٹھہرا۔ کہتے ہیں کہ اسم اعظم یہی ہے اور اس میں بڑی بڑی برکات ہیں، لیکن جس کو وہ اللہ یاد ہی نہ ہو وہ اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ الغرض ایسے طور پر اللہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا کہ اس پر رعب طاری ہو گیا اور ہاتھ کانپ گیا، تلوار گر پڑی۔ حضرت نے وہی تلوار اٹھا کر کہا کہ اب بتلا، میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ ضعیف القلب جنگلی کس کا نام لے سکتا تھا؟ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق فاضلہ کا نمونہ دکھایا اور کہا، جا تجھے چھوڑ دیا، اور کہا کہ مروت اور شجاعت مجھ سے سیکھ۔ اس اخلاقی معجزے نے اس پر ایسا اثر کیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ سیر میں لکھا ہے کہ ابو الحسن خرقانی کے پاس ایک شخص آیا، راستے میں شیر ملا اور کہا، اللہ کے واسطے پیچھا چھوڑ دے۔
شیر نے حملہ کیا اور جب کہا ابو الحسن کے واسطے چھوڑ دے تو اس نے چھوڑ دی۔ شخص مذکور کے ایمان میں اس حالت نے سیاہی سی پیدا کر دی اور اس نے سفر ترک کر دیا۔ واپس آ کر یہ عقدہ پیش کیا۔ اس کو ابو الحسن نے جواب دیا کہ یہ بات مشکل نہیں، اللہ کے نام سے تو واقف نہ تھا، اللہ کی سچی ہیبت اور جلال تیرے دل میں نہ تھا اور مجھ سے تو واقف تھا، اس لیے میری قدر تیرے دل میں تھی۔ بس اللہ کے لفظ میں بڑی بڑی برکات اور خوبیاں ہیں، بشرطے کہ کوئی اس کو اپنے دل میں جگہ دے اور اس کی ماہیت پر کان دھرے۔ اسی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی معجزات میں ایک اور معجزہ بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک وقت بہت سی بھیڑیں تھیں۔ ایک شخص نے کہا اس قدر مال اس سے پیشتر کسی کے پاس نہیں دیکھا۔ حضور نے وہ سب بھیڑیں اس کو دے دیں۔ اس نے فی الفور کہا کہ لا ریب آپ سچے نبی ہیں۔ سچے نبی کے بغیر اس قسم کی سخاوت دوسرے سے عمل میں آنی مشکل ہے۔ الغرض حضرت کے اخلاق فاضلہ ایسے تھے کہ انکا لعلی خلق عظیم قرآن کریم میں وارد ہوا۔ بس ہماری جماعت کو مناسب ہے کہ وہ اخلاقی ترقی کریں، کیونکہ الاستقامت و فوق الکرامت مشہور ہے۔ وہ یاد رکھیں اگر کوئی ان پر سختی کرے تو حتی الوسع اس کا جواب نرمی اور ملاطفت سے دیں، تشدد اور جبر کی ضرورت انتقامی طور پر بھی نہ پڑنے دیں۔ انسان میں نفس بھی ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ امارہ کی حالت میں انسان جذبات اور بے جا جوشوں کو سنبھال نہیں سکتا اور اندازے سے نکل جاتا اور اخلاقی حالت سے گر جاتا ہے، مگر حالت لوامہ میں سنبھال لیتا ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی جو سعدی نے بوستان میں لکھی ہے کہ ایک بزرگ کو کتے نے کاٹا۔ گھر آیا تو گھر والوں نے دیکھا کہ اسے کتے نے کاٹ کھایا ہے۔ ایک بھولی بھالی چھوٹی لڑکی بھی تھی، وہ بولی آپ نے کیوں نہ کاٹ کھایا؟ اس نے جواب دیا بیٹی انسان سے کتپن نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کو چاہیے جب کوئی شریر گالی دے تو مومن کو لازم ہے کہ اعراض کرے، نہیں تو وہی کتپن کی مثال صادق آئے گی۔ خدا کے مقربوں کو بڑی بڑی گالیاں دی گئیں، بہت بری طرح ستایا گیا، مگر ان کو عارض عن الجاہلین کا ہی خطاب ہوا۔ خود اس انسان کامل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بری طرح تکلیفیں دی گئیں اور گالیاں، بدزبانی اور شوخیاں کی گئیں، مگر اس خلق مجسم ذات نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ ان کے لیے دعا کی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ جاہلوں سے اعراض کرے گا تو تیری عزت اور جان کو ہم صحیح اور سلامت رکھیں گے اور یہ بازاری آدمی اس پر حملہ نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ حضور کے مخالف آپ کی عزت پر حرف نہ لا سکے اور خود ہی ذلیل و خوار ہو کر آپ کے قدموں پر گرے یا سامنے تباہ ہوئے۔ غرض یہ صفت لوامہ کی ہے جو انسان کشمکش میں بھی اصلاح کر لیتا ہے۔ روزمرہ کی بات ہے، اگر کوئی جاہل یا اوباش گالی دے یا کوئی شرارت کرے، جس قدر اس سے اعراض کرو گے اسی قدر عزت بچا لو گے، اور جس قدر اس سے مٹ پھیڑ اور مقابلہ کرو گے تباہ ہو جاؤ گے اور ذلت خرید لو گے۔ نفس مطمئنہ کی حالت میں انسان کا ملکہ حسنات اور خیرات ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا اور ما سے واللہ سے بکلی انقطاع کر لیتا ہے۔ وہ دنیا میں چلتا پھرتا اور دنیا والوں سے ملتا جلتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہاں نہیں ہوتا۔ جہاں وہ ہوتا ہے وہ دنیا اور ہی ہوتی ہے، وہاں کا آسمان اور زمین اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ تسلی بخش وعدہ ناصرہ میں پیدا ہونے والے ابن مریم سے ہوا تھا، مگر میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریم کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ میں مخاطب کر کے بشارت دی ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو امارہ کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں جانتے تو یاد رکھو اور دل سے سن لو۔ میں پھر ایک بار ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے، اور ایسا تعلق ہے جس کا اثر میری ذات تک، اور نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے بھی اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا تھا۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ ان کی پرواہ تھی،
مگر اس پر بس نہیں ہوتی۔ اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خود خدائے تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے۔ بس ایسی صورت اور حالت میں تم خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مصداق ہونے کی آرزو رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک مکفرین پر غالب رہو گے کہ سچی پیاس تمہارے اندر ہے، تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لبامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ۔ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو معمور من اللہ ہے۔ بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمتاً تیار ہو جاؤ، تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں۔